کہ وہ اب کیا کچھ کر رہے ہیں اور ان کی ریکال کرتے ہیں میموریز کو جو کچھ انہوں نے گرینوچ یونیورسٹی میں کیا. آج بھی ہمیں بہت زبردست المنائی نے ہمیں جوائن کیا ہے, ان سے بڑی زبردست باتیں کریں گے. تو ہم ویلکم کریں گے عدنان سید کو, ہیڈ آف ٹرانزیکشن بینکنگ دیکھ رہے ہیں اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ وہ کر رہے ہیں, انہی کی زبانی جان لیتے ہیں. عدنان صاحب آپ کو ویلکم کریں گے, کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو ویری مچ یار, اٹس اے پلیزر بینگ ہیئر. سو مسٹر عدنان سید, گرینوچ کی باتیں تو ہم نے کرنی ہیں. پہلے بتائیں کہ who is عدنان سید, پروفیشنلی کیا کر رہے ہیں, کون سا بزنس ہے, کہاں پر جاب کر رہے ہیں؟ یار بس if آپ عدنان سید کو پروفیشنلی دیکھیں تو I've been in banking for the last 18-19 years plus. کنزیومر بینکنگ سے شروع کیا, برانچ بینکنگ, پھر کنزیومر پروڈکٹس, اور پھر since the last 10 years I'm into financial inclusion. بیسکلی برانچز بینکنگ والا جو ایمبٹ ہے وہ میں نے ٹیک اوور کیا ہے, اینڈ اس کو سے سیکھنے کو بھی بہت ملا ہے. بیکاز آپ دیکھیں کہ 2011-12 کے بعد ایزی پیسہ اور جیز کیش آئے مارکیٹ میں, اینڈ ایوری بینک وانٹیڈ ٹو گو ٹورڈز دی الیکٹرانک منی ٹرانسفر. پھر اس کے اوپر اسٹیٹ بینک کی ریگولیشنز وغیرہ, بٹ آئی ایم ویری فارچونیٹ انف ٹو ہیو لانچ برانچز بینکنگ ان جی ایس بینک, اینڈ دین ود مائی پریویس آرگنائزیشن فرسٹ مائکرو فائنانس بینک. ماشاء اللہ, اب پورا کارپوریٹ اور بینکنگ ہمارا جو اہم اسٹیٹ ہے اس پہ آپ کام کریں. اچھا, یہ ہوا کیسے تھا, اس پہ بات کریں گے بعد میں. کہ سب سے پہلے مجھے بتائیں کہ ٹینیور آف گرینوچ یونیورسٹی آپ کا کیا رہا, کون سا ایئر تھا, کس پروگرام میں آپ نے انرول کیا؟ یار آئی جوائنڈ گرینوچ ان مارچ آف 91. رول نمبر SB5 تھا. اسٹل یو ریمبر؟ ماشاء اللہ. SB5 235 رول نمبر تھا. ہم نے جوائن کیا تھا کھڈا مارکیٹ کا جو ہمارا کیمپس ہوتا تھا ادھر. اچھا. اینڈ 2 سیمسٹرز کے بعد ہم اس درخشاں والے کیمپس پر آئے. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب درخشاں والے کیمپس پر آئے تھے تو ادھر اسٹرکچر کھڑا ہوا تھا, کھڑکیاں نہیں لگی ہوئی تھیں, الیکٹریسٹی نہیں تھی. تو ہم نے آئی تھنک ایک سیمسٹر تو بغیر الیکٹریسٹی کے پڑھا, اور کوئی فرش نہیں تھا, صرف مٹی ڈلی ہوئی تھی. وہ BBA کیا ماشاء اللہ سے 94 جنوری میں BBA کر لیا. پھر 94 کے اینڈ میں ماسٹر شروع کیا, 96 کے اندر ماسٹرز کمپلیٹ کر لیا تھا. سو ایز آئی وڈ سے دیٹ ایز ہمارا جو بیچ تھا, آئی تھنک وی ور ون آف دا فاؤنڈنگ اسٹونز آف گرینوچ. اینڈ SCU کا پروگرام تھا اس وقت, نہ زیبس تھا, نہ اقرا تھا, نہ CBM تھا. سو IBA کے بعد کوئی آپشن ہوتا تھا لوگوں کے پاس تو وہ گرینوچ ہوتا تھا. عدنان صاحب بتائیں کہ اس وقت کے MBA میں اور اس وقت کے MBA میں کیا فرق ہے؟ 94-95 میں جب آپ نے MBA کا سلسلہ شروع کیا, ایک لانگ جرنی ہے آپ کی, اور اس وقت MBA ہر کوئی کرنے کو تیار ہے. تو آپ اپنے حساب سے, اپنے ایکسپیرینس کے حساب سے بتائیں, آپ نے کتنا ڈفرینس دیکھا ہے MBA میں؟ یا دیکھو, MBA کا ڈفرینس it basically depends on 2 major things: the institution that you do it from and the people who are imparting the knowledge to you. I feel that we in Greenwich at that time, part of Southeastern University, were very very fortunate کہ ہمیں the creme de la creme of professors ملے جنہوں نے ہمیں knowledge impart کری. کچھ ایسے تھے جن کی کلاس میں جانے سے آپ کو ڈر لگتا تھا, رائٹ, بٹ یہ تھا کہ سکھانے والے بھی وہ سب سے زیادہ ہوتے تھے. اور کچھ ایسے پروفیسر تھے جن کی کلاس میں آپ کو پتا ہے آپ نے جانا ہے, رٹا لگانا ہے اور آپ نے پاس ہو جانا ہے, کام ہو گیا, کام ہو جاتا ہے. بالکل صحیح ہے. چلیں اسی پر بات کرتے ہیں. سو وچ پروفیسر ڈو یو لائک موسٹ, کہ آپ کو اب تک ریممبر ہوں کہ یار انہوں نے میری پرسنالٹی کو چینج کیا, یا ان سے میں نے سیکھا جو آج پروفیشنلی میں وہ اس کی وجہ سے, ان کی سیکھنے کی وجہ سے میں وہ ڈیلیور کر رہا ہوں؟ آئی تھنک آن ٹاپ آف دا مائنڈ احسان درانی صاحب مرحوم, ہی از ون, بیکاز ان کے مارکیٹنگ کالج تھے. بلال رشید دوسرے تھے. اینڈ دین اف آپ لاء کی طرف دیکھیں تو ارشد طیب علی, جنہوں نے میں ٹھیک ہے صرف 2 کورسز پڑھائے BBA اور MBA میں, بٹ ہی براٹ اس اے ویری کلیئر کانسیپٹ آن لیگیلٹیز, جو کبھی کبھار ہے آج وی ایون آسک آور لیگل ڈپارٹمنٹس کہ یار یہ چیز ہو رہی ہے, ڈونٹ یو تھنک اٹ شوڈ بی ڈن دس وے, دو آئی ایم ناٹ اے لائر, بٹ ایک وہ چیز تھی کہ نالج اس طرح. دورانی صاحب کا یہ تھا کہ دورانی صاحب نے رٹا نہیں لگوایا, پریکٹیکلی دماغ کو استعمال کرنا سکھایا اس بندے نے. صحیح کہہ رہے ہیں, آئی ریئلی اپریشیٹ اٹ. اچھا, وچ پروفیسر ڈو یو ڈیڈنٹ لائک, ان سے بس تھا کہ یار کلاس لینی ہے ان کی,
کبھی کبھی جو ہے وہ بس غصہ بھی آتا تھا, بس کیوں پڑھا رہے ہیں, ہمیں کوئی آپشن کیوں نہیں ہے, ہم نے جا کر اکیڈمکس والوں کو تنگ کرنا ہے, یہ کورس کا دوسرا ٹیچر دو ہمیں, ایسا کون سا پروفیسر؟ یار آئی تھنک دیٹ پروفیسر وڈ بی اکاؤنٹس آف فائنانس کے راحت منیر صاحب. اچھا, اکاؤنٹس 201 سے لے کے اکاؤنٹس 501 502 فائنانس 300 سے لے کے MBA کے فائنانس تک راحت صاحب نے ایک ہی چیز پڑھائی, پلس اور مائنس 15-20%. اور جو ایگزام میں سوال آتا تھا جو وہ پریکٹیکل کراتے تھے, جو پریکٹیکل ایگزام میں ہوتا تھا یا تو اس کا ہاف ویلیو آتی تھی ایگزام میں یا اس کی ڈبل ویلیو آتی تھی. تو جب آپ نے سولوشن ایک دفعہ سیکھ لیا تو آل یو ہیو ٹو سی کہ اچھا یہ ہے ڈبل ہے, اچھا ٹھیک ہے یار, تو آپ کو پتا ہے کہ آنسر اس کا یہ ڈبل اچھا, یہ ٹیکٹکس اسٹوڈنٹس لگاتے تھے, ہم نے سیکھ لی تھی, وی بروک دا کوڈ. اینڈ راحت صاحب لائکڈ کہ جتنا وزی کاپیز ہوئیں گی وہ اتنا پریفر کریں گے. ٹھیک ہے, وچ مومنٹ آف جیو یو اسٹل ریممبر, یہ آپ کو یاد آتا ہے کہ میں نے ایسا کیا تھا تو اس پہ یہ ریئیکشن اگلے کا آیا, یا کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی جو اسٹل آپ کو ریممبر ہو, آپ ہنستے ہو اس پہ؟ یار ہماری ٹیلنٹ نائٹس ہوتی تھی which was very nice. Everybody used to participate. And then جب ہم لوگ پارٹیسپیٹ نہیں کر رہے ہوتے تھے تو سعید صاحب کو پتا ہوتا تھا کہ یہ شیطان والے بچے ہیں, تو ان کو سیکیورٹی میں ڈال دیتے تھے سعید صاحب. اچھا, کہ نہ خود کریں گے نہ کسی کو کرنے دیں گے, خود سیکیورٹی. ویری نائس اسٹریٹجی, ویری نائس. اچھا, کبھی کلاس بنک کی؟ ہاں کری ہے. آپ کے نارمل کیا ٹائمنگس ہوتی تھیں کلاس کی؟ ایوننگ میں ہوتی تھیں یا ویکنڈس پہ ہوتی تھیں یا ڈے میں؟ یار اس زمانے میں تو پہلی کلاس ہماری صبح 9 بجے بھی ہوتی تھی, اینڈ ایٹ دیٹ ٹائم آئی یوزڈ ٹو لیو اے لٹل فار اوے. سو اور پھر اگلی کلاس شام کو 6 سے 9 ہوتی تھی, تو 9 سے 12 کی کلاس کرنے کے بعد تو آپ 5-6 گھنٹے آپ فری گھوم رہے ہوتے تھے, رائٹ. اینڈ دین ایوری بڈی نیو ایوری بڈی. تو ادھر درخشاں مارکیٹ کے اندر ایک کیفے ہوتا تھا MTV کر کے, تو وہاں بیٹھ کے MTV دیکھتے تھے, فرینچ فرائز کھاتے تھے. اچھا, اس وقت MTV بڑا ہٹ تھا جی, ریئلی. وہ ٹائم اس وقت میرے سیٹلائٹ چینلز بھی اتنے نہیں تھے, مجھے یاد پڑا 90s کا دور کہ MTV وہ جو ادھر سے وہ سارے شوز وغیرہ جو آتے تھے ان کا سارے میوزک ویڈیوز وغیرہ سارے MTV پر آتے تھے. اینڈ دین وہ ایک اسپیسیفک گروپ ہوتا تھا کہ یہ اس کا گروپ بیٹھا ہوا ہے, اس کو گروپ. چلیں, جب MTV سے جڑی ایک بات آپ کے سامنے رکھتے ہیں, تو اس دوران کوئی آپ کو پسند آئی یا آپ نے سوچا کہ اس کے ساتھ آگے جانا چاہیے, کوئی someone is very close to your heart؟ اب ایک دم سے عدنان صاحب آپ کے نمبر آف لسٹ آ گئی ہوگی, یار کس کی بات کی جائے. 3-4 تھی کولیگس, فیلو اسٹوڈنٹس تھی, ہیڈ اے کرش آن دیم اینڈ دیٹس اباؤٹ اٹ. ماموں بن گئے پھر؟ نہیں, ماموں کی بات نہیں, ماموں کی بات نہیں. یو نو realistically spoke to them, was bold enough to go up to them, ask them out, went out. But when things are not meant to be, they're not meant to be. It's not becoming a mamu وغیرہ, جو بھی لکھا ہوا ہوتا ہے they know best, right? بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. چلیں جی آگے بڑھتے ہیں. عدنان صاحب, if you will be a part of Greenwich University again, تو کیا سوچا ہے آپ؟ PhD کریں گے یا کبھی پڑھائیں گے یا کوئی سرٹیفکیٹ لے کر آ کر آپ کچھ آئیڈیاز دیں گے, کسی نہ کسی طریقے سے کچھ انگیجمنٹ کا سوچا ہے آپ نے کہ GU کو اب ایسا انگیجمنٹ آپ نے پڑھ لیا, اب کچھ ہوتا ہے نا کہ یار GU ہی بس ایک وابستہ ہوتے ہو آپ اپنی فیلنگس کے, اپنی میموریز کو لے کے, مستقبل میں کچھ سوچا ہوا ہے کچھ انگیجمنٹس کے حوالے سے؟ یار پڑھائی کرنا تو بڑا ڈیفیکلٹ ہو جائے گا. I'll be very honest with you. if کبھی کوئی بینک کے ود ان دی آرگنائزیشن کوئی پیپر وغیرہ آ جاتا ہے اور چیز پڑھنی ہوتی ہے کمپلائنس کی یا آڈٹ کی, یا اسٹیٹ بینک کوئی ٹریننگ مینڈیٹری کر دیتا ہے, تو بڑا عذاب سا ہوتا ہے, بیکاز اب وہ مائنڈ سیٹ رہا نہیں ہے کہ بیٹھ کے فوکس کر کے انسان پڑھ سکے جو زمانے میں تھا. تو آئی ڈونٹ تھنک سو PhD از آن دا ٹیبل. یس, آئی ووڈ لو ٹو کم بیک اینڈ امپارٹ مائی practical knowledge, what I've gained through my little life experience to the students, because students مجھے ابھی فیل ہوتا ہے, because میں کافی سارے انٹرنس کا جونیئر لیول لوگوں کا انٹرویوز لے رہا ہوتا ہوں, ان کے they not clear on what they want. جو رٹا ہے وہ اسی کے اوپر بیس ہے. صحیح بات ہے, بالکل. they are not practical enough. گراؤنڈ میں کیا چل رہا ہے؟ I mean آپ نے CV پر لکھا ہوا ہے کہ جی میں گولف کھیلتا ہوں. میں نے کہا اچھا کیا تمہارا, آپ کو میں نے پوچھا کہ آپ کا ہینڈی کیپ کیا ہے, رائٹ, آپ کے پاس اس کا جواب نہیں ہے. سو دیٹ مینس وٹ یو ریٹن ان یور CV از فالس.
بالکل ایسا ہی. اب وہ کنونشن دور تھوڑی ہے کہ سی وی میں آپ نے لکھ لیا. اب سی وی بھی آپ دیکھیں سر, پڑھنے سے پہلے لوگ اس کی ڈرافٹنگ کو, اس کی فارمیشن کو دیکھ کے انسپریس. اچھا, ایوری اسٹوڈنٹ برنگس اے ڈفرنٹ فارمیٹ آف اے سی وی. انٹرسٹ اینڈ ہابیز, ریڈنگ بکس, واچنگ موویز. اچھا جی, واٹ جانر آف موویز یو لائک؟ ایک دو موویز کے نام لیں گے, اس کے بعد جیسے واٹ بکس ڈو یو ریڈ, دے ہیو نو کلو آف واٹ دے آر سیئنگ. ہاں, تھوڑا بہت پروفیشنل ایکسپیرینس کے بعد ان کے پاس اس کے جواب ہوتے ہیں, بٹ وہ بھی رن آف دا مل والے جواب ہوتے ہیں. تو یو نو, آئی ڈونٹ سی اسٹوڈنٹس اور ینگ پیپل کمنگ ٹو دا جاب مارکیٹ bringing in value. That is where Greenwich has lost out. چلیں سر, زبردست. اب ہم بات کرتے ہیں ریپڈ فائر راؤنڈ کی. یہ ہمارا راؤنڈ ہوتا ہے, اس میں ہم ون ورڈ میں جو ہے پرسنالٹی کو ڈسکرائب آپ کو کرنا ہوگا, لیکن وہ پرسنالٹی گرینوچ یونیورسٹی کا سینئر اسٹاف ہے. سو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں سر کامران کے بارے میں. Very helpful. کیوں, مطلب کوئی ایسا مجھے ریزن بتائیں. کامران ہمیشہ, I mean, جب ایک کمپیشنٹ سائڈ تھی کامران کے اندر. ہی وڈ انڈرسٹینڈ, آئی مین ایگزام دے رہے ہیں, کامران 2 منٹ رک جا یار, آخری لائن لکھ رہا ہوں, تو ہی وڈ گیو یو دیٹ ایکسٹرا منٹ اور سو, رائٹ. سم آف دی ادر انڈیویجولیٹرز ول ناٹ. سر احتشام کے بارے میں آپ لگے سخت سخت سخت. ابھی تو ہمیں احتشام صاحب بالکل ویسے لگتے ہیں, بس ہمارے زمانے میں کافی سخت ہے ہمارے ساتھ. جمیل احمد. جمیل صاحب again very helpful, very compassionate. All right, sir. Munir. Sir, I think Sir Munir, hats off to the gentleman. I've known him for the last 20 odd years plus, and usse zyada nafis insan Yes, I have not come across. You are absolutely right, sir. And the VC, ma'am, Seema Mughal. ہاں, آپ سیما مغل میڈم کہتے ہیں, ہم سیما آپا بھی کہتے ہیں, بیکاز سیما آئی تھنک is the backbone of this institution, has been and will be, and she knew everybody's parents by name. مجھے یاد ہے جب میری والدہ مرحومہ آتی تھی کبھی کبھار سیما سے ملنے, تو سیما was always very compassionate, understanding with my mother. بہت اچھی بات ہے یہ. سعید مغل کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ A very loving person, a very loving person. And again, discipline کی سائڈ کے اوپر straight as an arrow. So the last about the whole Greenwich University کی strength کیا سمجھتے ہیں, اس کی پار کیا ہے؟ بھائی گرینوچ یونیورسٹی کی سب سے بڑی پار جو ہے, I think is, if ہم میرے زمانے کی ٹائم کر رہے ہیں یا آپ ابھی کی بات کر رہے ہیں؟ اوور آل آپ جو سمجھتے ہیں, جو ماشاء اللہ سے جو جرنی ہم لے کے چل رہے ہیں آگے, تو اس کے پیچھے کچھ دیر. یار I think Greenwich has lost out in the rat race. Greenwich کی فیکلٹی آئی ڈونٹ تھنک سو اب اس پار کی ہے جو ہمارے زمانے میں ہوتی تھی. سم آف دا گڈ ٹیچرز ہیو لیفٹ, اینڈ افسوس یہ ہے کہ ان کو ریٹین نہیں کیا گیا, رائٹ. سی بی ایم نے کافی ٹیچرز ہمارے توڑے, اقرا نے توڑے, زیبس نے توڑے. وی کوڈ ہیو میڈ دس انسٹیٹیوشن سیکنڈ ٹو نن. آئی مین ٹھیک ہے, آئی بی اے لمز ہے اپنی جگہ, بٹ گرینوچ کہ وہ جو تھوڑا سا جو ایک ڈاؤن ٹرینڈ آیا, وہ آیا اس کی وجہ سے کہ اچھے اچھے ٹیچرز چھوڑ کے چلے گئے. اینڈ دین جب اچھے ٹیچرز چلے گئے تو اچھے اسٹوڈنٹس نہیں آئیں گے. جب اچھے اسٹوڈنٹس نہیں آئیں گے تو پھر آؤٹ پٹ بھی آپ کا اسی لیول کا ہوگا. تھینک یو سو مچ عدنان صاحب, آپ نے مصروفیات میں سے ہمارے لیے وقت نکالا. ایک بار پھر میموریز کو جو ہے ہم بنا رہے ہیں, یہ آپ ایک شیل دے رہے ہیں, ایک تحفہ ہماری طرف سے, تاکہ ہمارے پروگرام میں آپ آئے ہیں, اور یہ آپ کو گرینوچ یونیورسٹی کی طرف سے ایک ہم یہ شیل دے رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ. اور یہ ایک آپ کے لیے گفٹ بیگ ہے. ہم امید کرتے ہیں عدنان صاحب آپ دوبارہ وقت نکالیں گے ہمارے لیے, اور آپ سے آ کے اسی طرح کی مزیدار باتیں کریں گے. امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو بھی یہ سیشن مزے کا لگا ہوگا, اور 94-95 کی باتیں ہم نے کی ہیں. اس وقت ہم تو چھوٹے ہوا کرتے تھے, لیکن ہمیں پتہ ہے وہ جو ایم ٹی وی والی بات عدنان صاحب نے کی ہے, مزہ آ گیا سن کر. ویڈیو پسند آئی تو پلیز اس کو شیئر کیجیے. ہمارا یوٹیوب پہ بھی چینل ہے گرینوچ یونیورسٹی, اس کو بھی سبسکرائب کیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے. تھینک یو سو مچ.
Our inspiration will be the golden principles of the Holy Prophet, peace be upon him. And I know that with your support and cooperation, I can look forward to the day when Pakistan becomes one of the greatest nations of the world. हुसूले जाह की खातिर नकस बिज़र के लिए ये मक्तबा है मिल्लत के हर बशर के लिए। सुबह की पहली किरण की तरह ग्रीनिच यूनिवर्सिटी में सबसे पहले दाखिल होने वाले शख्स, जो कि इस वक्त 60 की दिहाई में अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लिए अपने इरादों में मुस्तहकम और मजबूत, जहन में इल्म की दुनिया लिए ग्रीनिच यूनिवर्सिटी में अपनी खिदमात खुश असलूबी से अंजाम देने वाले डॉक्टर प्रोफेसर अब्दुल कादिर मुगल, जिनको किसी तारुफ की जरूरत नहीं, वो अपने आप में एक मिसाल हैं। डॉक्टर ए.के. मुगल ने अपनी जिंदगी में आई मुश्किलों का डट कर मुकाबला किया और हमेशा पाकिस्तान में तालीम की सुबह को तरजीह दी और हमतन इस तगदो में रहे कि मुल्क कौम के बच्चों का मुस्तकबिल रोशन हो, और उनकी इन्हीं खिदमात के सिले में मिलने वाला सितारा इम्तियाज एक जीता जागता सबूत है। You know, my father was primary teacher and my elder brother was also primary teacher. And basically I wanted to be an engineer, but I ended up with agriculture engineering, and then I got masters in agriculture engineering from University of Sindh, and then I got a scholarship for doing masters at American University Beirut. Then I decided that I will be in education. The major reform, which was when I was chairman of University Grants Commission, a task force for higher education was constituted by the government of Pakistan, and Babar Ali and Mr. Qasim Laka, co-chairman of that task force. I was a member, one of the members, and we worked round the year to bring reforms in higher education. And the result was that Higher Education Commission was established. I believe in hard working. I believe in hard working and sincerity and honesty. I was not intelligent. I was hard working. मतलब कि बहुत ही हार्ड वर्किंग है और इनके बहुत इनकी अपनी मेहनत है, तो he deserve it. और यहाँ इसीलिए इनकी है ये हाईएस्ट अचीवमेंट है, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि और आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम। I've struggled to find words, powerful words that would accurately describe his presence in my life and his value to the educational system of Pakistan. Growing up in Pakistan, we always had to write that one essay, My Father. It was always a positive and an objective description of a person, which I doubt that an 8-year-old will ever understand. I am what I am because of my father. I am where I am because of his methodical fatherly practice and an academic leader. May Allah bless him with a long and healthy life. And thank you, Greenwich, for recognizing his accomplishments. I'm really proud of Baba for receiving the Presidential Award of Sitara Imtiaz. I think it is well deserved, for I have seen how hard he has worked towards contributing to the cause of education and his job. His life serves as a superb example for me and my siblings. Despite that, he has been a loving father to us and has always given his full and undivided attention. He has always taken interest in what goes on in our lives, be it my daily dose of stories from first grade and now ranting about grad school. He is a very down-to-earth person with not even an ounce of arrogance.
He mingles with children and adults alike, charming them with his engaging personality. I would like to start by congratulating him on this indeed a very big achievement. He has made all of us very proud. So thank you for making us proud. This is indeed a very big achievement. And I don't think so I would be able to do such an excellent mentorship of my children like you've done for us. So thanks a lot for every single thing. I mean, it means a lot to me. I also want to thank Greenwich University for arranging this function and giving respect to my family. Being the eldest son, this means a lot. I'm humbled by this gesture. I thank each one of you sitting over there. I encourage those people who are good in their subjects, in their discipline. They must come to education. तुझे हर नज़र पे उबूर दूँ, तुझे ज़िंदगी का शऊर दूँ. This is the purpose of art, and so is the purpose of GU Literary Society. What is art? Art is all about unsung songs of human emotions and stories. We all have stories, complicated stories, connected stories. The purpose of this society is to bring into light all those stories and unsung songs of literary giants and people we are not even aware of. I want to welcome all of you to Greenwich University and looking forward for your participation into the society. And I wish you a very memorable stay here. At Greenwich University, we have made the communication channel simple through our student portal. Enter your student ID and password. Click on Desk. You should change your password before moving forward. Upload your vaccination certificate on the portal. Your portal also has details such as orientation schedule, other important information such as academic calendar, information regarding registered courses is also just a click away. Don't forget to download your semester student ID card. Do keep a check on your attendance. Click on Class Schedule to see timings and teachers of your courses. Go back to the desk to see options for blended learning. You must download your semester invoices from the portal.
keeping a track of your academic progress is easy. Check your grades through your student desk. Also reach out to us using the desk. Send your requests, feedback and complaints. Register online for the next semester. Information regarding SDC and societies and event invitations are present on your portal. For any queries regarding the portal, you may contact the IT department of Greenwich University. Greetings students, this is Shahir Hassan, student at Greenwich University, and today I'll be showing you guys around this university and we will be seeing some of the most important departments which you guys must be visiting now and then. So without wasting any further time, let's move in. Dear students, now we're here at the accounts department. So if you have any inquiry regarding the feature learn or the invoices, this is the place to come. And here you will meet the man behind this accounts department, Sir Muhammad Munir Khan, who is the manager coordination. Let's meet him. Welcome to all new batch Spring 2022 students. You always welcome for any assistance, any information to our department. So students, behind me, as you can see, this is one of the busiest departments at the start of the semester. Yes, this is the communication department. Here, if you want to add a major, if you want to change your major, if you want to add a course, if you want to drop a course, this is the place to go. Moreover, here you will meet Sir Rashid and his team. He will give you minimum of 3 courses and maximum of 6 courses. Let's go and meet Sir Rashid. Usually, you're not permitted to go in, but we've taken special permission to make you guys meet Sir Rashid. So let's go in. So guys, this is the communication department, and here we will meet Sir Rashid. Assalamu alaikum. My name is Rashid from Office of the Registrar. Welcome to Greenwich University. Thank you very much. So students, this is the examination department. This department makes sure that you appear for your examination, for your clearance slip. So make sure that your dues are clear and make sure that you are not absent at more than 3 days on an entire course of the semester. Here, we will meet Sir Jamil, who is Assistant Controller Examination. Let's meet him. Hello, welcome to Greenwich. So if you want to inquire regarding your CGPA or your examination results or the Dean List certificate, this is the place to come. So students, as we have covered almost every valuable detail from your accounts invoices to your examination clearance to your communication department, if you want any further detail, you should acknowledge the document present over the portal. This is me, Shahir Hassan, signing off. I hope you have an amazing journey at Greenwich University. Senator Abdul Hasib Khan characterizes a dynamic personality, a diverse business acumen, and a great regard for philanthropy. He has served as a senator for the government of Pakistan between 2009 to 2015. He is the founder and chairman of Brooks Pharma Private Limited, sharing the international market in countries like Thailand, UAE, Philippines, Bangladesh, Vietnam, Tanzania, Congo, Ethiopia, and Nigeria. He is also the chairman of Korangi Association of Trade and Industry. Senator Abdul Hasib Khan is also the founder of Brooks Health and Education Foundation, establishing various schools and dispensaries in underprivileged areas of Karachi. He
he was awarded with Sitara-e-Imtiyaz in recognition of his relentless services for uplifting Pakistan's trade and economy, as well as contributions to social welfare work. अपनी सलाहियतों को और अपनी नॉलेज को अप्लाई करने के लिए सिर्फ नौकरियों के सहारे पे मत जाइएगा दुनिया में हमारी। जब हमारी दुनिया में आए तो फिर एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आए। मैं खुद भी 12 साल की उम्र में एंटरप्रेन्योर बना था और मेरी जेब में एक पैसा भी नहीं था। तो एंटरप्रेन्योर स्टार्ट फ्रॉम नथिंग। नौकरी भी मैं नहीं कह रहा कि नहीं करनी चाहिए, नौकरी भी करें, गवर्नमेंट की नौकरी भी करें, लेकिन अपनी सलाहियतों को अगर आजमाने का मौका मिले तो कोशिश ये करें कि एंटरप्रेन्योर बने। और एंटरप्रेन्योर बनना बहुत आसान है कि दुनिया में कामयाबी हासिल करने के लिए कुछ अल्लाह की बातें माननी पड़ती हैं। तो अगर अल्लाह की इंसानों का अगर आपने ख्याल रखा तो फिर कामयाबी अल्लाह ताला अता फरमाते हैं। आ गई कम वक्त मारी। नी आ गई तू सैर सपाटे करके। पेट पूजा का कोई बंदोबस्त किया तूने कि नहीं किया है? क्या हो गया बाजी? एक तो मेरा पेट थोड़े भी भारी पै गया। नी तेरा पेट, तेरी तालीम भी साडे गले उत्ते पै गई है। सारी जिंदगी दर दर नचदी फिरी, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲਜਾਂ यूनिवर्सिटियां दी फीसां भरियां, ऐ जलालत साडे किस काम दी है? अरे ना बाजी ना, तू फिक्र ना कर। कल मैंने ऑफिस बुलाया है इंटरव्यू दे वास्ते, दुआ करी। चल रब राखा। गल सुन, अब मैनू कुछ खाण वास्ते दे दे। ठीक है। Hi, I'm here for an interview. What's your name? Sara. आप सारा वहीद है? Yes. अच्छा, आप रूम नंबर 4 में चले जाए। ठीक है, थैंक यू। May I come in? Send Sarah in. Yes, I am Sarah. Oh, yes, come in. Assalamu alaikum, Sarah. I'm the managing head of operations of this company, and he is my colleague. वालेकुम अस्सलाम जी। जी आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। So सारा, आप अपने बारे में कुछ बताएं। जी मैंने बीकॉम किया है। I'm sorry, पर आप यहाँ क्यों आई हैं? जी मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। Yes, but it was clearly mentioned in the job advertisement that a female accountant is required, and you are clearly a. जी आप प्लीज़ मेरी अपीयरेंस पे ना जाएं। मैं आई थिंक माई कॉमर्स बैकग्राउंड विल मेक मी अ वैल्यूएबल एसेट टू दिस कंपनी। No, I don't think that you belong here. You may have the skills, but our company is not requires this type of people. जी आप ये कैसे बोल रहे हैं? I'm sorry, we are done here. आप जा सकती हैं। मुझे एक चांस तो दीजिए। नहीं, प्लीज़ लीव।
बाजी, ये बाजी, मैं मर गई। बाजी कैसे कर लेती है, कैसे सह लेती है इन सब के ताने? नहीं दी रानी, हुआ क्या है? बाजी सारी जिंदगी बस यही सुनने को मिला है, तू यहाँ से चली जा, तेरा यहाँ कोई काम नहीं। आज भी यही हुआ। ये तो होना ही था। तुझे क्या लगता है मैं क्यों सारी जिंदगी घुंघरू पहन के चल रही थी? तू क्या किताबें लेके फिर रही थी? चल अब रोना बंद कर, पहन ले घुंघरू। शकीला को बोल दूंगी, सिखा देगी तुझे सब। We urge the governmental and non-governmental organizations, private corporations, and business entities to come forward and play their part in the society by providing respectable earning opportunities to the transgender community to enable them to lead a healthy and happy life. Hi, I'm Anam Durrani, Mentor Performing Arts Society. The purpose of this society is to provide platform to all artists. So whether you act, dance or sing, the society will provide platform to you. So please join us. Hello everyone, my name is Ali Jalani and I'm the mentor for Greenwich University's Diplomatic Society. The vision for Diplomatic Society is to provide the students with the opportunities to engage in simulated scenarios of international entities, to foster their analytical vis-a-vis oratory skills. The Society will also be responsible for the conduct of Greenwich University's Model United Nations. You're more than welcome to be part of the Society's events, and would also like to have some of you who are passionate about developing a worldview to be part of the Diplomatic Society moving forward. And by the way, welcome to Greenwich Fraternity, all of you. Looking forward to have you around. Thank you. Hello and welcome. You're watching Greenwich Web TV and this is your host Umar Khan, and I'm here with another very special guest for today. Let me introduce my guest, and right next to me is Miss Sana Hashmi, who's a news anchor and an anchor person, a host and senior producer news at GTV, and a very charismatic personality as well. So thank you so much, ma'am, for being part of this show today. Thanks for inviting me. You're most welcome. How are you? I'm very well. आप बताइए कैसे? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ. आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही नीड ऑफ द आर्ट टॉपिक है, नीड ऑफ द मोमेंट टॉपिक है कि एक न्यूज़ एंकर की या एंकर पर्सन की, मीडिया पर्सन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और किस तरह से उनको अपना काम करना चाहिए. So when we compare the Pakistan news channels to the international forum, we see a vast difference. Why do you think is that? वेल उमर, आपने कहा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, तो जब आप एक सिंपल सा, मैं सारे लोगों को कहूँगी आप गूगल भी करें कि जर्नलिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, तो वो आपको बताएगा, गूगल भी आपको ये कहेगा, टू गैदर द न्यूज़, टू इन्फॉर्म द पीपल, यू नो, लोगों को आप समझाएं, बताएं, आगाह रखें. और जिस ज़ाहिर है अगर हम इस्लाम की बात करें तो कुरान में भी इसका एक तज़किरा मौजूद है. बड़ी बड़ी भारी जिम्मेदारी है कि आपको किसी तक ख़बर पहुंचानी है. अब उसका तरीक़ाकार क्या होना चाहिए? देखें, कुरान का मैंने तज़किरा क्यों किया यहाँ पर कि वहाँ पर आयत मौजूद है कि किसी पर झूठी या सच्ची बातें लगाकर बयान न की जाएं. अब मसला ये है कि जब हम इतनी इम्पॉर्टेंट ज़िम्मेदारी पर बैठे हैं, जिसको जर्नलिस्ट कहते हैं आप, वहाँ अगर हम रियाकारी, यानी कि आप आधा सच आधा झूठ और अपने मतलब की बात बताने की कोशिश करते हैं, तो बड़ी माज़रत के साथ फिर आप जर्नलिज्म नहीं कर रहे होते, फिर आप फेवरेटिज्म कर रहे होते हैं. और जब आप दुनिया से कम्पीट करने की, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट की बात करते हैं, हमारा जर्नलिस्ट बहुत अच्छा है. बहुत सारे ऐसे सीनियर और सीजन जर्नलिस्ट हैं जिनका मैं नाम भी ले सकती हूँ, जिनके साथ हमने काम किया है, और उन्होंने हमें वो मीडिया एथिक्स शायद सिखाए जो आज की दुनिया में या आज के जर्नलिस्ट में हमें नज़र नहीं आते. तो हम इंटरनेशनल मार्केट की, अगर आप कहेंगे फॉक्स न्यूज़ किस तरह खबर चलाता है सनाशमी, तो शायद
میں آپ کو بتا دوں گی. لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ لوکل نیوز نیٹ ورک کیسے نیوز چلاتا ہے تو میری اس پر کوئی کمانڈ نہیں ہوگی, کیونکہ ہمارے ہاں شفٹ ہے بہت زیادہ. ہر جس طرح کی بھیڑ چال جس کو آپ کہتے ہیں نا, مطلب لوگوں کو پتہ نہیں ہے, بس خبر آئی اس کو پیٹنا شروع کر دیا. انٹرنیشنلی کوئی بھی ایونٹ ہوتا ہے اس کی ایک میعاد رکھی جاتی ہے, اس کو وہ رپورٹ کرتے ہیں, اس کے ساتھ اس کا بیشنگ نہیں شروع کر دیتے کہ اس کو ڈرم لے کے بجانا شروع کر دیتے ہیں. ہمارے یہاں اس کا بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے. ہم انفارمیشن کم دیتے ہیں لیکن ہم شور زیادہ مچاتے ہیں. تو انفارمیشن بہت لیس ہے ہمارے پاس, بیکاز آئی ایم سوری فار سم ریزنز ہم ریسرچ نہیں کرتے, ہم نہیں پڑھتے اور ہم نہیں جاننا چاہتے. آئی تھنک دیٹس دا بگیسٹ ڈفرینس جو ہمیں دنیا کے جرنلزم سے اگر ہم کمپیٹ کرنے کی بات کریں. جو پاکستانی جرنلزم ہے, ہمارا جرنلزم زیادہ تر ریفلیکٹ کرتا ہے ہمارے پڑوسی ملک انڈیا کے ساتھ. ہم اس کی کاپی کیٹس بننے کی کوشش کرتے ہیں, کبھی کبھی اس میں آگے بھی چلے جاتے ہیں. لیکن آئی ایم پراؤڈلی سیئنگ کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم ان کے لیول پہ نہیں پہنچے جرنلزم کے اندر, کیونکہ وہ ان کا جرنلزم مور لکس لائک exaggerated movie to me, and thank God ہم اس لیول تک نہیں پہنچے, اور اللہ نہ کرے کہ کبھی اس لیول پہ ہم پہنچے بھی. بٹ آپ نے ذکر کیا شور مچانے کا, تو ایک چیز جو نوٹس کی ایک عام آدمی نے کہ سنسنی زیادہ ہوتی ہے بریکنگ نیوز کی ریس کے اندر. نیوز اکثر ہوتی نہیں لیکن اس کو کریٹ کیا جاتا ہے, اور جب ایک چیز ہے نہیں اور اس کو کریٹ کیا جائے تو بات کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ وہیں ختم ہو جاتی ہے. دیکھیں ایک چیز آپ نے لفظ استعمال کیا سنسنی کا نا, سنسنی پھیلانے کے لیے خبر کا ہونا, اس کا وجود ہونا ضروری ہے. جی. اب جب کسی چیز کا آپ نے جیسے کا وجود ہی نہیں ہے تو اس پر آپ کیا خبر دے رہے ہیں؟ یہ کہلاتے ہیں گیمکس, اور جو ٹی آر پیز ہوتی ہیں وہ انہی گیمکس کے تھرو آپ کو ڈلیور ہو رہی ہوتی ہیں. دیکھیں آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, اگر آپ کا کیپشن لکھا ہوا ہوتا ہے کہ ذرا دیکھیے اس نے اس کا تھپڑ کیوں مارا, پیپل نیڈ ٹو نو کہ وہ کیا ہوا ہے, اور وہ اس کو کلک ضرور کرتے ہیں. سوشل میڈیا کا میرا جیسا شاید تھوڑا بہت, یا میرے خیال ہے آپ جیسا آدمی بہت کم ہوگا کہ اس کو جا کے کلک کرے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اندر کوئی فضولی چیز ہونی ہے, کوئی کام کا مٹیریل نہیں نکلے گا. بٹ ٹیلی ویژن کے میڈیم میں کیا ہوتا ہے کہ یہاں آپ کو ٹی آر پی گین کرنے کے لیے سم ٹائمز اس طرح کا خبر دینی پڑ جاتی ہے جس سے شاید آپ جسے کہتے ہیں نا ریفلیکشن نہیں دکھا سکتے کسی سوسائٹی کا. لیکن کیوں کر رہے ہوتے ہیں آپ؟ کیونکہ آپ کے کمپٹیٹرز وہ سارا کام کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ کا کمپٹیٹر وہی کام کر رہا ہے, اس وقت لگ بھگ اگر 72 چینلز ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں 72 چینلز, اس میں ریجنلز بھی ہیں اور باقی سارے چینلز بھی ہیں, لیکن جو اسپیشلی نیوز چینلز ہیں وہ اگر کوئی ایک ٹکر لگا دیں کہ فلاں شخص نے تھپڑ مار دیا ایس ایچ او کو یا کچھ بھی کر دیا, اب اس کی خبر آنے میں شاید بہت ٹائم لگ جائے, اس کی خبر کے عوامل پتہ کرنے میں بہت وقت لگ جائے, لیکن اس دورانیے میں جو کہ لگ بھگ 2 سے 1.5 منٹ کا ہوگا, سارے ٹی وی چینل وہی خبر نشر کرنا شروع ہو جائیں گے. اور اس میں اس چیز کو بالکل ملحوظ خاطر نہیں رکھا جائے گا کہ اس میں سنسنی کا ایلیمنٹ زیادہ ہے, اس میں خبریت زیادہ ہے, یا اس میں حقائق زیادہ ہے, یا اس میں سوسائٹی کو آپ نے انفارمیشن دینی ہے. یہ تینوں چیزیں پس پش چلی جاتی ہیں. وہ جو ایک ایلیمنٹ ہے تھپڑ مارنے کا یا چپکلش کا یا ایکسیڈنٹ کا یا کسی کی بیشنگ کا, وہ صرف پرومننٹ ہو کے رہ جاتا ہے. رائٹ. ایتھکس کا آپ نے ذکر کیا, جو ایک اوریجنل جرنلزم ہوتا ہے, اور جو ہم میڈیا اسٹوڈنٹس پڑھتے ہوئے یا جرنلزم سیکھتے ہوئے جو آپ سارے ڈوز اینڈ ڈونٹس دیکھتے ہیں, اس کے اندر سب سے پہلی چیز یہ آتی ہے کہ آپ نے کیا چیز نہیں کرنی ہے. جتنی چیزیں جو نہیں کرنی ہوتی, فار ایگزامپل شوئنگ وائلنس, شوئنگ نیگیٹیوٹی, اگنائٹنگ دا پیپل فار سرٹن کاز اور اینی تھنگ, یہ ساری چیزیں ڈونٹس میں آتی ہیں. بٹ پاکستان کے نیوز چینلز جب ہم سوئچ کرتے ہیں تو 70 to 80% ہمیں چیزیں یہی دکھتی ہیں, آگ جل رہی ہیں, بم پھٹ رہے ہیں, لوگ مر رہے ہیں, اینڈ آل دا نیگیٹو سائڈ. Why is that? اچھا عمر, آپ کی اس بات کو میں اس طرح سے آپ کو سمجھاؤں کہ 2011 اور 12 I think if I'm not mistaken, so I think 12-13 کے بعد یہ والا جو ایک ایلیمنٹ تھا سنسیشنلزم جس کو آپ کہتے ہو, یا سنسنی کے ساتھ ڈونٹس پر جو ایک طریقہ کار تھا, وہ بہرحال کم ہونا شروع ہوا. ہاں دیکھیں, پاکستان کا جرنلسٹ بہت محنت کے بعد آج آزاد ہوا ہے, یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے. بالکل میں اس غلطی کو مانتی ہوں, تسلیم کرتی ہوں, کیونکہ ہم اس چیز کا حصہ بنے. جب 2000 میں میں نے اس جرنی کا آغاز کیا تھا جرنلزم کی, تو اس وقت پاکستان کی صورتحال بہت خراب تھی. ہمیں روزانہ کی بنیاد پر بم بلاسٹ بھی نظر آتے تھے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے 9/11 کے بعد صورتحال دنیا کی بدل چکی تھی. اس دوران میں ہم سے جرنلسٹک غلطیاں ہوئی ہیں.
ہم نے بلڈ بھی دکھایا, ہم نے خوریزی بھی دکھائی, ہم نے لوگوں کو مرتے ہوئے بھی دکھایا, اور ہم نے مرتے ہوئے لوگوں سے یہ پوچھا بھی کہ آپ کا بندہ مر گیا, آپ کو کیسا لگ رہا ہے. لیکن اس کے بعد ہی, and I think that as I said that کہ 2010 between or maybe the 11 ہم نے اس پوسچر کو چینج کیا, اور جو کوڈ آف کنڈکٹ میڈیا کا تیار کیا گیا اس میں ان سب چیزوں کو رکھا گیا. اور جو سپریم جو ہمارے, جیسے میں نے کہا, جو سیزن جرنلسٹ ہیں, انہوں نے اپنے جو پیروکار تھے باقی دیگر جرنلسٹ, ان کو سمجھایا کہ آپ جب ٹیلی ویژن پر کوئی چیز نشر کر رہے ہیں یا دکھا رہے ہیں, اس کو لوگوں تک ٹیلی کاسٹ کر رہے ہیں, تو اس کا ایتھک کیا ہونا چاہیے. کیا بلڈ دکھانا چاہیے یا نہیں دکھانا چاہیے, دکھانا چاہیے تو کیسے دکھانا چاہیے, اس کا بلڈ کتنا ہونا چاہیے, کتنا نہیں ہونا چاہیے, ایک ایکیوز سے کیا کویشچن کر سکتے ہیں, اگر کوئی فیملی کا کوئی کسی کے لواحقین ہے تو آپ اس سے کیا بات کر سکتے ہیں. یہ سارے کوڈ آف کنڈکٹس میڈیا نے خود ترتیب دیے, میڈیا کے لوگوں نے خود بنائے. میں یہ بات پھر کہوں گی کہ ہاں غلطی ہوئی ہے, اور اب بھی شاید کہیں مائنر سے جا کے, جیسے ایک مجھے یاد آ رہا ہے واقعہ, پچھلے سال کی بات ہوگی, میں دوسرے ٹی وی چینل پہ تھی, عید الاضحیٰ کا موقع تھا اور قربانی ہو رہی تھی, تو اس میں بلڈ دکھایا جا رہا تھا. خیر بہرحال یہ ایک پروڈیوسر کی ذمہ داری ہوتی ہے, جو نیوز روم کا پروڈیوسر ہوتا ہے, نیوز پروڈیوسر, کہ وہ دیکھے ایک ایک چیز کو کہ جو وہ ایئر کرنے جا رہا ہے وہ کیا چیز ہے, وہ کیا چیزیں ہیں. لیکن پروڈیوسر سے وہاں غلطی ہوئی, اور ایڈیٹر نے وہ بلڈ جو ہے, جو گائے ذبح ہو رہی تھی یا جو نہار کیا جا رہا تھا, اونٹ کو نہر کیا جا رہا تھا, وہ پورا بلڈ آن ایئر چلا گیا. وہ آن ایئر گیا ہی تھا, مطلب سیکنڈز کا, کچھ لمحے کا میرا خیال ہے ٹائمنگ آیا ہوگا, کہ میں خود بیک پر تھی نیوز فلور پر, میں نے دوڑ کر وہاں پر سے چلا کے, آپ کو پتہ ہے نیوز روم کا ایک الگ ماحول ہوتا ہے, تو میں نے بہت زیادہ لاؤڈ ہو کے کہا کہ یہ ہم کیا دکھا رہے ہیں. تو ہم نے اس کو اسی وقت روکا, اور پھر ظاہر سرزنش بھی ہوئی ان لوگوں کو, ان سے پوچھا بھی گیا کہ یہ غلطی کیسے سرزد ہو گئی, کیونکہ ہم ایک میڈیا چینل کے لوگ ہیں, ہم اس طرح کے ایکسیڈنٹس کو روزانہ کی بیسس پہ برداشت نہیں کر سکتے. سو یس, میڈیا ایتھکس یہ ہے کہ آپ لوگوں سے, مرتے ہوئے آدمی سے نہ پوچھیں جا کر کہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے آپ مر رہے ہیں, یا اس کا بندہ کسی کے گھر میں کوئی مطلب چوری ڈکیتی کچھ بھی ہو گیا اور آپ پوچھیں اس سے کہ آپ اس وقت کہاں تھے, وہ کہے گا اگر میں ہوتا یہاں تو میں, یہ سب تو نہ ہوتا نا. مطلب آئی مین سم ٹائمز ہم بہت ہی فولش قسم کے کوسچنز کرتے ہیں. کامن سینس ہونا ضروری ہے اس میں. ایک اور چیز پہ اگر ہم آئے, دیکھیں آپ نے سیزن جرنلسٹ کا ذکر کیا, تو ہمارے پاس بہت اچھے سیزن جرنلسٹ ہیں who are on the top level, but when we talk about the reporters and everyone who's on the field اور جو رپورٹنگ کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ جتنے سیزن جرنلسٹ ان کا شاید پورے دن میں آدھے گھنٹے 1 گھنٹے کا پروگرام ہوتا ہے, بٹ جو زیادہ تر مٹیریل آ رہا ہوتا ہے on it, that is reporters who are creating stories around the city and around the country. تو ایک کوئی بینچ مارک ہونا چاہیے, کوئی خاص ایجوکیشن ہونی چاہیے, کیونکہ وٹ آئی ہیو نوٹس, میں کسی کو ڈیمین نہیں کرنا چاہ رہا یا پوائنٹ آؤٹ نہیں کرنا چاہ رہا, بٹ وٹ آئی ہیو نوٹس کہ لیک آف ایجوکیشن بہت زیادہ اچھا لگتی ہے. میں کسی کی انگریزی کا مذاق یہاں نہیں اڑانا چاہتا, لیکن جب آپ فارنر سے بات کر رہے ہیں یا آپ انگریزی میں بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو آپ کا نیشنل جو میڈیا ہے, مین اسٹریم میڈیا ہے, اس پہ یہ چیز پورٹرے ہو رہی ہے کہ یہ پاکستان کا رپورٹر ہے اور یہ نیوز چینل کا وہ رپورٹر ہے جس کی یہ زبان ہے, جو کلیئرلی بات بھی نہیں کر سکتا. جو آپ کا امیج انٹرنیشنلی جا رہا ہے, وہ ہر طرح سے, چینل کا بھی, ملک کا بھی, اور اس رپورٹر کا بھی, وہ بہت ڈسٹورٹڈ جاتا ہے. اچھا, اس میں 2 کویشچنز ہیں جو آپ نے کیے. ایک تو آپ نے کہا کہ رپورٹر کی رسپانسبلٹی والی بات آ گئی نا. دیکھیں, آئی ایم ریئلی سوری فار دیٹ کہ ہمارے یہاں ورک شاپس بہت ہوتی ہیں, رپورٹرس کی بھی ہوتی ہیں, پروڈیوسرس کی بھی ہوتی ہیں, اور شاید میرا خیال اینکرس کی بھی ہوتی ہیں, لیکن جو پروفیشنل ٹریننگ ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی ہے. یہ ایک ڈیلیما ہے, اور یہ ڈیلیما مجھے لگتا ہے اس لیے بھی ہے کہ میرے بعد کی جو جنریشن اب میں دیکھ رہی ہوں, اپنے بعد کی اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ اب وہ ہمارے سامنے جس طرح سے کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے, ہماری نیکسٹ جنریشن بہت کم کیپیسٹی رکھتی ہے سیکھنے کی. اس کو سمجھایا بھی جائے تو شاید وہ اس تربیت سے نہیں سمجھنا چاہ رہے ہوتے ہیں. اب دوسرا سوال جو آپ نے کہا, ایک تو دیکھیں ٹریننگ کا فقدان ہے. میڈیا ٹی وی چینلز کے لوگوں کو میں یہاں سے گرینوچ کے اس اسٹوڈیو سے اس بات کا ضرور پیغام دینا چاہوں گی کہ آپ اپنے لوگوں کی ٹریننگز کروائیں. آپ پروفیشنل جرنلسٹ کو دنیا بھر سے, یہاں پہ بڑے بڑے اداروں کے نام آپ کو لے کے بتا سکتے, مطلب لوگ آئے تھے یہاں, ہم نے ٹریننگز حاصل کی, ہم نے رائٹرز سے حاصل کی, ہمیں بتایا گیا کہ ہاؤ ٹو ایڈٹ, ہاؤ ٹو پروڈیوس دا پروگرامز, ہاؤ ٹو ایڈٹ دا نیوز اینڈ ہاؤ ٹو ایڈٹ دا پروگرام, نیوز کی لکھنے کا طریقہ کیا ہے, کیپشن کیسے بنے گا.
I mean بہت ہی نٹی گریٹیز میں جا کے ہماری ٹریننگ ہوئی ہیں. لیکن اب میں وہ بار بار بات دہرا رہی ہوں, لیکن شاید مجھے لگتا ہے کہ اس وقت بہت زیادہ کمی ہے ہمارے رپورٹرز کی ٹریننگ کی. وہ لگتا ہے کہ مائک پکڑ کے بس بولے جانا ہے, کیا بولنا ہے, کس پیس میں بولنا ہے. دیکھیے گفتگو کرتے ہوئے 2 معیار ہوتے ہیں. جب آپ کسی سے بات کریں تو آپ کی بات مکمل طور پر اس کو سمجھ آنی چاہیے, اور آپ کا لہجہ اتنا شفاف ہونا چاہیے کہ اگر وہ آپ کے جملے گننا چاہے تو وہ گن لے کہ آپ نے 1 منٹ میں 70 الفاظ بولے کہ 100 الفاظ بولے یا لفظ بولیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو ٹریننگ کا بہت بڑا فقدان ہے. پھر جب آپ بات کرتے ہو انگریزی کی یا اردو کی یا جس بھی آپ زبان میں بات کرتے ہیں, دیکھیے انگریزی کا تو معاملہ یہ ہے عمر صاحب کہ یہ ہماری کوئی مدر ٹنگ تو ہے نہیں, ٹھیک ہے, لیکن اگر ہم اس میں فلوئنٹ ہونا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم کوئی 30 مار خان ہیں, تو پھر اس کے لیے بھائی پڑھ لکھ کے آئیں تو زیادہ بہتر ہے. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جس کا کام اسی کو ساجے, جو کام آپ کو آتا نہیں وہ کام نہ کیجیے. جس لہجے یا جس لینگویج میں آپ کی کمانڈ ہی نہیں ہے تو آپ اگر اس پہ نہ بھی بات کریں تو کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے. لیکن جب آپ انٹرنیشنل امیج کی بات کرتے ہو تو میں اس میں 2-3 چیزیں کہنا چاہوں گی. دیکھیں نیشنل میڈیا پہ جو رپورٹرز کام کر رہے ہیں, اللہ ماشاء اللہ میرا خیال ہے کوئی میس کام کر کے آیا ہوا ہوگا, اللہ ماشاء اللہ ہوگا. تو اگر اللہ ماشاء اللہ لوگ میس کام کر کے آئے ہوئے ہیں تو وہ کیسے اس چیز کی رسپانسبلٹی کو اس طرح ڈیلیور کریں گے. میں نے انیشلی بات یہ کی تھی کہ ایک انٹرنس پہ بینچ مارک بنے, کوئی ریکوائرمنٹس ہو, کیونکہ ایک جو امیج بنا ہوا تھا وہ یہ کہ جی آپ کہیں کچھ نہیں ہو رہا, کچھ نہیں کر سکتے تو میڈیا میں آ جاؤ. دیکھو ایک یہ بھی عمر, میں بڑی اکثر آپ جیسے اسٹوڈنٹس اور دیگر لوگوں سے جب ہماری ملاقات ہوتی ہے, ہم لیکچرز پہ جاتے ہیں تو ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک طرح کا ٹرینڈ ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں, جی میں میڈیا میں کام کرتا ہوں, کیا کرتے ہیں, جی میں پروڈیوسر ہوں, کیا کرتے ہیں, جی میں اینکر ہوں, کیا کرتے ہیں, جی میں رپورٹر ہوں. ایک زمانہ تھا مجھے اچھی طرح یاد ہے, پاکستان میں سافٹ ویئر انجینئرس کے نا ڈرمز بن گئے تھے, اتنے سافٹ ویئر انجینئرس تھے. میں ہر دوسرے لڑکے لڑکی سے پوچھی تھی, وہ کہتے تھے میں سافٹ ویئر انجینئر بننا. تو پلیز بی کلیئر ان یور فیوچر وٹ یو وانٹ ڈو اٹ, وٹ یو وانٹ بی, مطلب آپ کرنا کیا چاہتے ہو, بننا کیا چاہتے ہو. میں آپ جیسے اسٹوڈنٹس کی نہیں لیکن اور دیگر لوگوں کی بات کری ہوں. میں بے تحاشا آڈیشن لے چکی ہوں, مجھے اندازہ ہے, میں بچوں کو دیکھتی ہوں, وہ بالکل ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ ان کا فوکس کیا ہے, اتنے ڈی فوکسڈ ہیں کہ ان کو آپ کہیں پہ بھی لگا دیں. مطلب میں جب ان کو فارم فلنگ کے لیے دیتی ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اپنی لائف میں, تو وہ جو اسپیس ہوتی ہے وہ خالی ہوتی ہے, اور وہ سوچتے ہیں کہ شاید وہ مجھے بھر دینی چاہیے کہ میں ان کو بتاؤں کہ ان کو کیا کرنا چاہیے. دیکھو میس کام پڑھیں, جو بات فواد چودھری صاحب نے کہی تھی میں اس کو بالکل نہیں مانتی کہ چینلز کا کوئی فیوچر نہیں ہے اور لوگ ڈیجیٹل میڈیا کی طرف جائیں. ڈیجیٹل میڈیا کی اپنی اہمیت ہے اور نیشنل ٹیلی ویژنس کی اپنی اہمیت ہے, لیکن دیکھو جب آپ پڑھ رہے ہو آپ کو یہ نہیں پتا کہ اس 4x4 کے کمرے میں 2 لائٹس کی کیپیسٹی ہے یا 4 لائٹ کی کیپیسٹی ہے. باؤنس آف لائٹ کیا ہے, وداؤٹ پیپر بٹر پیپر باؤنس کرے گا یا نہیں کرے گا, یا اس کے اوپر جیل لگانا پڑے گا. تو پلیز یار فار گاڈ سے آپ پھر اس چیز کو جب تک نہیں سمجھو گے آپ ڈیلیور نہیں کر سکتے. میس کام کے بچے جو پڑھ کر آ رہے ہیں, یا تو وہ آئی ڈونٹ نو, میں کچھ نہیں کہہ سکتی کیونکہ میں نے میس کام نہیں پڑھا ہوا, اس لیے میں بڑے کلیئرلی آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں میس کام اسٹوڈنٹ نہیں ہوں, لیکن میں نے پریکٹیکل گراؤنڈ پہ کھڑے ہو کے سیکھا ہے. مجھے پتا ہے کہ ٹرائیپوڈ کو کتنا مجھے پکڑنا ہے, کیسے پکڑنا ہے, اینگلنگ کیمرے کی کیا کرنی ہے, انچز آف فریمز بھی ہمیں سکھائے گئے. جو میس کام کا اسٹوڈنٹ آتا ہے وہ بائی بک جاتا ہے. دیکھو جب آپ فلور پہ یہاں کھڑے ہوئے ہیں اور ہم نے ایک سٹنگ ارینجمنٹ یہ آپ نے مجھے بنا کے دیا ہے, ہو سکتا ہے کوئی اور پروڈیوسر آئے سینئر اور وہ ہمیں اس سے اچھا فریم بنا کے دے دے, رائٹ, تو وہ کیسے بنائے گا. دیکھو میں اور آپ بائی بک جائیں اگر تو ہم کہیں گے کہ نہیں اس روم کی ڈائمینشن کے حساب سے مجھے لائٹ اتنی باؤنسی مل رہی ہے, میرا فریم سیٹلڈ ہے, میرا بیک گراؤنڈ بالکل کلیئر ہے, تو میں اس میں بہت کمفرٹیبل ہوں. لیکن کوئی اور سینئر آدمی آ کے ہو سکتا ہے ہم سے بہتر بات کرے کیونکہ اس کا ایکسپیرینس ہوگا. بٹ آئی ایم ٹرائنگ کہ بائی بک ضرور جائیں, ایسا نہیں ہے کہ ایکسپیرینس کاؤنٹس. رائٹ. اب ایک بات آپ نے کی کہ کلیئرٹی نہیں آتی ہے بچوں کو, تو اب کا جو ہماری یوتھ ہے, ایک میرا بھی بہت ایک سوچ ہے اس کے اوپر اور میں کافی کنسرنڈ ہوں اس بارے میں بھی, کہ جب آپ کسی سے انٹریکٹ کرتے ہیں تو آپ کو ان کی انٹلیکٹ کا پتہ چلتا ہے. ایک بچے کی انٹلیکٹ بنتی ہے اس کی سراؤنڈنگ سے, جو وہ دیکھتا ہے, جو وہ سنتا ہے. تو گروئنگ اپ ایک بچہ اپنے بچپن سے, اپنی ٹین ایج سے جو اپنے ٹی وی پہ دیکھتا ہے
اس کا اس کی انٹلیکٹ میں ایک بڑا اہم کردار ہے. اینڈ ناؤ گروئنگ اپ جو نیوز چینل پہ ایک بچہ, اگر میں تو اگر کبھی زندگی کے اندر میرے فیوچر ہو تو میں کسی بھی بچے کا اپنے نیوز چینل سب سے پہلے بین کروں گا کہ آپ کو اجازت ہی نہیں دیکھنے کی. کتنا کردار ہے ہمارے نیوز چینل کا ہماری انٹلیکٹ کو آج یہ بنانے میں. عمر, آپ نیوز چینل کی بات نہ کریں خالی, اوور آل میڈیا, اس لیے آپ کو لے کے جا رہی ہوں اس طرف. آج کل ایک ڈرامہ بہت ہٹ چل رہا ہے پاکستان میں, ہر تیسرے بندے کو اس ڈرامے کا پورا گانا بھی آتا ہے, اس کا جنگل بھی آتا ہے, اس کے کیریکٹرز کے نام بھی پتہ ہیں, نام بھی لے لیتی ہیں ڈرامے کا, صرف تم کے نام سے ہے, پتہ نہیں کیا, مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے, شاید میں کچھ اسی طرح کا نام ہے آئی تھنک. دیکھو سوسائٹی ریفلیکٹ کرتی ہے, ٹھیک ہے, جو آپ کی سوسائٹی میں ہو رہا ہے وہ ڈرامہ ریفلیکٹ کرتا ہے, وہی نیوز ریفلیکٹ کرتی ہے. دیکھو ریپ ہو رہا ہے تو میں رپورٹ کر رہی ہوں نا, ابیوز ہو رہا ہے تو میں رپورٹ کر رہی ہوں نا, مس کمٹمنٹس ہو رہے ہیں سوسائٹی میں تو میں رپورٹ کر رہی ہوں نا, آپ لوگوں کو مس بیہیو کر رہے ہیں تو میں رپورٹ کر رہی ہوں. اگر سوسائٹی اتنی سیٹلڈ ہو جائے کہ وہاں اتنے امبیلنس قسم کے ایموشنز نہ ملیں مجھے, تو میرے پاس کچھ نہیں بچے گا دکھانے کے لیے. میں آپ کو یہاں مثال دینا چاہوں گی, BBC آپ سب لوگ دیکھتے ہوں گے اور ہم بھی دیکھتے ہیں. ایک سرٹن ٹائم پر BBC کے اوپر ڈاکیومنٹری چلتی ہے. واٹس دا ریزن بہائنڈ دیٹ؟ ان کی FPC میں کیا خبریں دکھانے کے لیے نہیں ہوتی؟ کیا ان کے لینڈ پر اس طرح کی چیزیں نہیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ وہ نہ دکھائیں؟ بٹ ان کا ایک نیچر ہے, ان کو ایک چیز میں سیٹلڈ کر دیا گیا سوسائٹی کو کہ فار دیٹ سرٹن پیریڈ آپ دکھائیں گے اور اس کے بعد آپ نے موڈ کو سوئنگ کر دینا. ہمارے ہاں بکتا یہی ہے ہمارے. That's the irony, because دیکھو آپ کا دیکھنے والا آپ کو نہیں دیکھے گا. آپ اگر 4 کتابیں لے کے بیٹھے نا کہ آج ہم بات کرتے ہیں کہ اشفاق احمد صاحب نے کیا لکھا تھا, یا نہ چلیں آج ایسا کرتے ہیں. Why is that? Because we fed them that. اگر آپ اچھا کام کریں گے اور اگر آپ لوگوں کو پازیٹیوٹی کی طرف لائیں گے تو وہ کیوں نہیں آئیں گے. میرا کہنے کا مقصد ہے ناٹ اونلی نیوز, جتنا میڈیا ہے, جو آپ نے بیچ میں ڈاکیومنٹری کا ذکر کیا, اور اگر ہماری سوسائٹی میں ریپ ہو رہا ہے, چوری ہو رہی ہے, کرائم ہو رہا ہے, تو ایجوکیٹ کرنے کا بھی طریقہ ہے. ہوتا کیا ہے کہ when we try to make something to educate them, people get new ideas from that and come towards the negative side of it. Absolutely right and I agree. لیکن میں طارق عزیز صاحب کو سبھی ساری دنیا جانتی ہے. طارق عزیز صاحب سے ایک دفعہ میری ٹیلی فون پہ بات ہوئی, میں ان کو اپنے ٹیلی ویژن شو کے لیے مدعو کرنا چاہ رہی تھی کراچی, لیکن وہ نہیں آ سکے. بہرحال تو ان سے میں نے پوچھا کہ سر بڑی ایک سوال کا تو مجھے جواب دیتے, طارق عزیز کیسے بن گیا, مطلب آج تو کوئی سوچ ہی نہیں سکتا. سو انہوں نے کہا کہ اس وقت میں نے وہ کام کیا جو کوئی نہیں کر رہا تھا. اس طرح کا شوز اس زمانے میں جو شوز ہو رہے تھے وہ آپ کو بھی پتہ ہے, اسٹوڈیو 2:45 ہو رہا تھا, اسٹوڈیو 2:30 ہو رہا تھا, معین اختر شو ہو رہا تھا, یس سر نو سر ہو رہا تھا, اور بہت سارے دیگر شوز ہو رہے تھے. گفٹ دینا, لوگوں سے سوال کر کے ان کو اپریشیٹ کرنے کا کام طارق عزیز صاحب نے شروع کیا. انہوں نے کہا یہ میں نے لوگوں کو سکھانے کی میری ایک یا پاکستان ٹیلی ویژن کا ایک ویژن تھا کہ ہم لوگوں کو ایجوکیٹ بھی کریں اور ان کو پریز بھی کریں ساتھ ساتھ. اب کیا ہو رہا ہے, اس کا بالکل الگ ہو رہا ہے. آپ لوگوں کو صرف فقیر بنا رہے ہیں یا بھکاری بنا رہے ہیں. یہ لے لو موٹر بائک, یہ لے لو کپڑے, یہ لے لو گانا, اور یہ لے لو ایجوکیٹ کرنے کی جگہ ڈانس کروا رہے ہیں, یہ چیز ان کا مذاق بنوا رہے ہیں. اسی ایلیمنٹ پہ ایک کیک رکھا ہے, آپ کہہ رہے ہیں اس کیک کو آپ منہ سے کھائیں, اور وہ پورا کیک کھاتے ہوئے بندی کی شکل بگڑ گئی یا خاتون کی شکل بگڑ گئی. دیکھو میں آپ سے پھر اسی بات پہ آؤں گی, what society needs. یہ بات مجھے طارق صاحب نے کہی, نہیں سوسائٹی ابھی جو میں نے اپنی پچھلی بات کی ہے اس بات کی نفی کرے گی, کیونکہ وہ ایک سینئر آدمی, انہوں نے بالکل مجھے صحیح سیکھ دی کہ جو دکھاؤ گے نا وہی لوگ سیکھیں گے. اگر ہم پازیٹیو چیزیں دکھانا آج سے کوئی ایک چینل شروع کر دے, مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے پاکستانی بچے کارٹون نیٹ ورکس دیکھتے ہیں تو وہ بھی ہندی دیکھ رہے ہوتے ہیں ڈبنگز میں. ہاں ہمارے پاس ہمارے بچوں کے لیے کانٹینٹ نہیں ہے. ہم اپنے بچوں کو نہ گیمز دکھاتے ہیں, نہ انڈور گیمز کے بارے میں بتاتے ہیں, نہ آؤٹ ڈورز. ہم بچوں کے لیے کوئی کانٹینٹ جنریٹ ہی نہیں کر رہے. جس زمانے میں بچی تھی ہمارے پاس بڑا کانٹینٹ ہوتا تھا بھائی, ہم دیکھتے تھے, چاہے آپ اینک والے جن کا مذاق اڑاتے رہے بیٹھے ہوئے آج کے دور میں, لیکن ہم اس کو دیکھ کر بڑے ہوئے. کیم کینڈیڈ کارٹون آتا تھا, ہمارے لیے 5 بجے کا وہ ٹائم بڑا پرائم ٹائم ہوتا تھا. ہم کہتے تھے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے, کیم کینڈی ضرور دیکھنا ہے ہم نے. تو ننجا ٹارٹلز اینڈ سو آن اینڈ آن ہم دیکھتے تھے. تو آپ نے بچوں کو
रिमूव कर दिया, आपने सिर्फ वायलेंस को दिखाना शुरू किया, तो मीडिया ने अपना शिफ्ट जब चेंज किया कंटेंट का, तो सोसाइटी ने भी उससे वही डिमांड करना शुरू कर दी कि ओके वी नीड मोर, वी नीड। मैं यहाँ पे जो जितने किड्स कंटेंट है उसकी एट द सेम टाइम तारीफ करना चाहूँगा. वी हैव लेजेंड ऑफ मार्कोर, 3 बहादुर ग्लोबली अवार्ड्स जीते हैं. वी हैव द बुरका एवेंजर्स, एक नई चीज़ ब्रांड्स ने शुरू की है कि वो अब अपने ब्रांड को बच्चों को टारगेट करके कमांडर सेफ गार्ड हो जाते हैं, और डर 2 आ जाता है जर्म से फाइट करने के लिए, और 10 चीज़ें आ गई हैं. तो एट द सेम टाइम वो चीज़ें भी चल रही हैं. बट ये जो आपने कहा ना कि कोई एक चैनल, यहाँ एक चैनल से आई डोंट थिंक कि कुछ होगा, क्योंकि एक चैनल जब अच्छा काम करेगा और बाकी वही कर रहे हैं तो उस एक को साइडलाइन कर दिया जाएगा और बाकी पाकिस्तान टेलीविजन लोग कितना देखते हैं. दैट्स द पॉइंट. क्योंकि अगर आप पीटीवी देखते हैं तो आपको दिखता है कि पाकिस्तान में कितनी प्रोग्रेस हो रही है. और यही एक मेरी बात पहले हमारी बात में रह गई कि एक सीन चल रहा है किसी जगह पे, XYZ जगह पे, और मैं चैनल स्विच करना शुरू करता हूँ. फ्रॉम 1 to 20 मैंने 20 डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स स्विच किए और एक ही सिनेरियो दिख रहा है और उसके मुझे 20 अलग एंगल्स दिखे. नाउ बीइंग अ कॉमन मैन आई एम वंडरिंग कि इसमें से हकीकत क्या है, क्योंकि 20 के 20 लोग मुख्तलिफ बात कर रहे हैं, डिफरेंट एंगल से, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से. किसी जो एक चैनल किसी को हीरो दिखा रहा है, एक उसी को विलन दिखा रहा है, एक उसी को सपोर्ट कर रहा है, और एक कह रहा है कि नहीं इनकी बात बिल्कुल जस्टिफाइड है. व्हाट टू बिलीव? इस पे भी मैं आपको एक वाकया बता देती हूँ. हम बैठे हुए थे कुछ सीनियर जर्नलिस्ट के साथ, तो उन्होंने बताया कि एक वक्त पाकिस्तान में ऐसा था कि हम कहते थे कि हुकूमत भी हम बनाते हैं, हुकूमत भी हम गिराते हैं. ये जर्नलिस्ट की अप्रोच थी. और वहाँ पर जो जर्नलिस्ट बैठे थे वो बड़े नामी गिरामी जर्नलिस्ट थे. ऐसा नहीं है कि वो कोई छोटे मोटे लोग. कहने का मकसद क्या है इस बात के पीछे, कि जब जर्नलिस्ट को अपनी पावर का अंदाज़ा है कि वो जो दिखाएगा लोग उसको अब्जॉर्ब कर जाएंगे. अब क्या हुआ ये है पिछले 20 वर्षों के दौरान कि सोसाइटी डिवाइड हो गई. तो ये तो हमने सारी बातें कर ली और सारे प्रॉब्लम्स को भी आइडेंटिफाई कर लिया, लेकिन व्हाट आर द सॉल्यूशंस, और वो सॉल्यूशंस जो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं. आई नो इट इज़ इम्पॉसिबल कि हम अपनी आवाम को, उनकी मेंटालिटी को, जितने लोग सब गलत काम कर रहे हैं उनको सुधार सकें, बट कहीं से तो स्टार्ट हो सकता है, कहीं से तो वी कैन मूव एन इंच टुवर्ड्स बेटरमेंट. आई एग्री ऑन दैट उमर, कि देखें कहते हैं कतरा कतरा दरिया बनता है. ठीक है, हमारे तो दरिया भी सूख गए. मसला ये है कि किसी एक को जैसे आपने कहा कि फ़र्क पैदा करना पड़ेगा या पहला स्टेप उठाना पड़ेगा. उसके लिए चाहे एंटरटेनमेंट साइड हो, चाहे न्यूज़ साइड हो, या फिर दीगर और जो जॉनर्स हैं उसमें काम करने वाले लोग हों, टेलीविज़न के अलावा रेडियो का मीडियम हो, अखबार हो, या फिर डिजिटल मीडिया हो आपका, कहीं बेहतरी की शुरुआत करनी पड़ेगी. जितनी नेगेटिविटी को प्रमोट कर रहे हैं हम, अगर हम थोड़ा सा इसमें एजुकेशनल एलिमेंट ऐड कर दें तो नेगेटिविटी ऑटोमेटिकली बिल्कुल ख़त्म या आहिस्ता आहिस्ता उसका असर ज़ायल होना शुरू हो जाएगा. लेकिन उसमें जो बुनियादी चीज़ है उसमें ज़रूरत है आपको पढ़े लिखे जहनों की, विजनरी लोगों की, जिनके पास जहन हो, उनको सिर्फ ये अहमियत ना हो कि मेरे कितने व्यूज़ आ गए, मेरी कितनी TRP आ गई, या मैं कितना लोगों में मकबूल हूँ. उनको ये मालूम होना चाहिए कि जो वो बात बता रहे हैं या कह रहे हैं या दिखा रहे हैं टेलीविज़न पर या किसी भी मीडियम पर, उसकी अहमियत क्या है और उससे उनकी सोसाइटी की पॉजिटिविटी पे कितना बेहतर असर पड़ेगा. आई थिंक अगर कोई एक या दो भी ये शुरुआत कर देंगे तो बाकी भी सब फिर उसी लाइन पे चल पड़ेंगे मेरा ख्याल. राइट, वेरी वेल सेड. और इस बात को अगर मैं समराइज करूं तो आई वुड से कि जी सबसे पहले तो आप अपने आप से सवाल करें कि आप कौन हैं, आप क्या हैं, आपका ज़िंदगी में पर्पस क्या है. इंसान में उसकी इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी बहुत ज़रूरी है, और अगर आप खुद से ऑनेस्ट नहीं हैं तो यू कैन नॉट गिव ऑनेस्टी और गिव एनीथिंग बैक टू द वर्ल्ड. तो चाहे आपका पर्सनल सक्सेस हो, बहुत ज़रूरी है, होना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम जहाँ हमने स्टार्ट की थी बात रिस्पॉन्सिबिलिटी से, तो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये आती है कि आपने लोगों तक जब कोई कहानी पहुँचानी है तो आपको इस बात की श्योरिटी हासिल करनी है कि वो बात आपकी 100% करेक्ट हो, ऑथेंटिक हो, ताकि क्योंकि जब आप टीवी पे आके कोई एक बात करते हैं तो लोग बगैर उसकी तस्दीक किए दुनिया में जाके वो बात फैलाते हैं, और इस चीज़ की एडवांटेज लोग लेते हैं जो गलत काम कर रहे हैं कि आप कुछ भी बात फैलाएं और वो यूँ सोसाइटी में फैल जाती है. तो एजुकेट करना हमारा
بہت امپورٹنٹ ہے. ایجوکیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ صحیح بات بتانا ہمارا بہت امپورٹنٹ ہے. وی ایٹ گرینوچ یونیورسٹی وی ڈو ہیو آر میڈیا ڈپارٹمنٹ, جہاں میڈیا اسٹڈیز کے اندر یہی کوشش کرتے ہیں کہ جب ہمارا بچہ فیلڈ میں جائے تو وہ ایتھکس, انٹیگریٹی اور کس طرح سے کام ہوتا ہے وہ سیکھے اور اس مین ورلڈ کے اندر سروائیو کر سکے جہاں پہ اچھا کام کرنے پہ ہمیشہ آپ کو ریزسٹنس ملے گی. تو اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ اگلی دفعہ ملاقات ہو تو ہمارے یہ جو مسائل ہیں جو ہم فیس کرتے ہیں میڈیا کے اندر نیگیٹیوٹی کی طرف, وہ بہتر ہوں. تھینک یو سو مچ میم فار ٹیکنگ یور ٹائم, اینڈ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں مدعو کیا. یو موسٹ ویلکم. سو بالکل آپ نے سنا ثنا ہاشمی کو, the senior news producer at GTV, also a news anchor, a host and a very charismatic personality as you just heard. So until next time, Pakistan Zindabad. Dr. Sirajuddin Aziz is an experienced banker having served in Pakistan, United Kingdom, China, Hong Kong, United Arab Emirates, and Nigeria, covering a wide spectrum of portfolios. Despite a prolific banking career spanning over 3 decades, he also is a true teacher at heart. His scholarly contributions span across various domains, including human behavior, economics, ethics, leadership, management, politics, and religion. Mr. Aziz is a regular contributor to national and international dailies, journals, and magazines. He has published several works of scholastic distinction, including The Art and Craft of Management, Corporate Pakistan, Insights to Leadership and Governance, In Quest of Mirage, The Essence of Islam, and Mongolian Pot, among others. He has also featured in televised discussions on finance and economy and is an audible speaker across various fora on a wide array of subjects. In 2015, Greenwich University conferred upon him the honoris causa degree in recognition of his multidimensional services. آج سب سے پہلے میں مخاطب ہونا چاہوں گا ان والدین کو جو یہاں تشریف فرما ہیں کہ آج کا دن آپ کے لیے باعث مسرت ہونا چاہیے, کیونکہ آپ کے بچوں نے ایک علم حاصل کیا ہے گرینوچ یونیورسٹی سے, جو مجھے پورا یقین ہے وہ بروئے کار لے کر آئیں گے اپنی آگے زندگی میں, اور کچھ ایسا کام کریں گے اس قوم و ملک کے لیے کہ آپ کا بھی سر بلند رہے گا ہمیشہ فخر کے ساتھ. طالب علموں سے میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے, آپ آئندہ جب اپنی زندگی گزار رہے ہوں تو صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے معاشرے کے لیے کام کیجئے, اپنے ملک کے لیے کام کیجئے, اور ایسا کوئی کام کیجئے جس سے ہمیشہ آپ کی یونیورسٹی اور آپ کے والدین کا سر جھکے نہیں بلکہ فخر سے اونچا رہے. کہتے ہیں کہ موسیقی روح کی غذا ہوتی ہے, صحیح کہتے ہیں. السلام علیکم جی, میرا نام سجیل لیاقت ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں لائف کارڈ ود سجیل لیاقت. جی ہاں, اس شو کے اندر ہم لوگ آپ کو بہت ساری انفارمیشن دینے والے ہیں میوزک کے حوالے سے, انسٹرومنٹل کیسے پلے ہوتا ہے اور آپ گانا کس طریقے سے گا سکتے ہیں, کون سا راگ کس ٹائم سوٹ کرتا ہے, اور بہت ساری انفارمیشن ہم آپ کو دینے والے ہیں. بہت سارے گیسٹ آنے والے ہمارے ساتھ, تو ہمارے ساتھ جڑے رہے گا. سو دیر کس بات کی, ابھی لائک کریں گرینوچ ویب ٹی وی کو, گرینوچ یوٹیوب چینل کو اور گرینوچ فیس بک کو. سو اسٹے ٹیون ود اس. Founded in January 2015 as an email marketing firm, eMarketers have quickly expanded itself to become a digital marketing firm offering a one-window solution to its customers. Usman PG creative thinking and leadership that eMarketers currently offers
the market with 6 services which consist of email marketing, branded SMS marketing, social media marketing, search engine optimization, web development services and photography services to its client. Specializing in business-to-business marketing, we currently possess diverse portfolio of firms which consist of companies such as HP Paper Pakistan, where we are their official vendor for digital marketing Pakistan, NAFA Funds by National Bank of Pakistan, and also serving as official digital marketing partner of IEEP along with Badr Expo. Mr. Sirajuddin Aziz is an institution within himself. He is regarded as one of the leading bankers of this day and age, not only on a national level but internationally as well. His contributions to the executive financial sectors of banking like marketing, foreign trade, corporate credit and trading and development, to name a few, are groundbreaking. Mr. Aziz started his career in 1977 at the Bank of Credit and Commerce International. After making his mark, he moved to different professional assignments, which took him to numerous countries, such as Nigeria, Abu Dhabi and England, where he rendered his exemplary services. Mr. Siraj is currently heading the Habib Metropolitan Bank as President and CEO. Under his unparalleled leadership, the bank has seen immense growth, with the network growing impressively in all parts of Pakistan. He is also one of the founding members of UBL and served as CEO of Bank Al-Falah, where he led the bank to sustained growth. With 406 branches in 5 countries and an HR complement of over 10,000 employees. He has vigorously promoted Pakistan as a trading partner and attracted large investments in his capacity as bank head. He has proceeded on to actively overseeing the entire spectrum of banking operations of various banks for over the last 15 years. So you have held top positions in the banking sector. What was the one thing that made you choose this sector, and why do you keep going on in it? To be honest, I did not select banking as a profession. I went there accidentally, in the sense that everybody from my class while we were at the university were applying for a classified ad response in the Daily Dawn. And from one interview to the other, it was a journey, and suddenly I decided to plunge into banking. The fact that I have clung to it is the fact that I realized over the period of time that I spent there that banking is not about money, banking is not about economics, banking is about people, and people interest me. So in your book, Bitter and Sweet, you've wrote that you gave meaning to your father's life. How was that? The book that you're mentioning is actually an autobiography of my father. I have only put in an afterword and I've called it my book. It's essentially largely written by him. The fact that my child gives a meaning to my life today is the same fact that I narrated that I gave meaning to my parents. And that meaning became more pronounced and more important in his life because I lost my mother at a very young age. So I was his motivating factor to go on with life. That's why I mentioned to him that I gave meaning to his life. And other than that, you have been an inspiration to all of us. That's very kind of you. Is there anything you would like to give as a message to our graduating students? Please, I would implore upon each and every single graduate today that please look at the faces of your parents. They're smiling, they're happy. Don't pull out that smile ever from their face. Let it remain there, radiating and smiling and giving you strength for your life. Thank you so much for giving us your time, sir. Thank you. Pleasure is mine. Aziz, an inspirational personality and a noted visionary of our time, is not only binded to the banking and financial sectors, but is also a teacher at heart. He yearns to see the youth of today taking our country to greater heights. He has penned a number of poems and writings on different topics and is also an avid reader. Mr. Siraj's career is one which has seen growth at an exponential level. He has been the recipient of numerous awards, all highlighting the milestones that he has acquired over the time of his illustrious career. He is a man of many talents and is duly credited for it.
Despite being a distinguished banker and having a strenuous schedule, Mr. Aziz is still a dedicated family person. He has always been and remains a man of virtue. When I got married, we went abroad, we went to Nigeria. His first posting was when I got married. Before that, he has been staying at London, Abu Dhabi. But at Lagos, we had a very good time there. He's a very good husband. اور یعنی کہ وی ٹیک ایڈوانٹیج آف اٹ آلسو بیکاز ہی از گڈ. اور بس ایک شکایت ہے بیکاز ٹائم زیادہ نہیں دیتے یہ گھر پہ, اور ہی کمز اراؤنڈ اباؤٹ 9:30 ایٹ ٹائمز. ظاہر ہے وی ہارڈلی بیکاز ہی از ویری فونڈ آف ہز چلڈرن, تو ایون دو دے ڈونٹ گیٹ دا ٹائم دے نیڈ. Or he's not fond of going out, having food out, just wants to be at home with his children. تو جو کچھ بھی ہے ہم لوگ چھوٹی سی فیملی ہے. Good. He is humble, disciplined and extraordinarily giving. He inspires those he meets with his undiluted humbleness, sincerity and compassion. He delivers every word he speaks with a dignified thoughtfulness and humble sweetness that leaves his audience overswept with a sense of calm and an urge to listen to more. For his significant contributions to the development of his beloved country's financial sector and for his honorable public service, the degree of Doctor of Financial Management honoris causa is being awarded to Mr. Sirajuddin Aziz at the Convocation 2015 of Greenwich University, Pakistan. جب محنت، ہمت، ذہانت، لیاقت اور خدمت انسانیت کی صفات انسانی وجود میں ڈھل جائیں تو سردار محمد یاسین ملک کا خاکہ سامنے آتا ہے. سردار یاسین ملک ایک عہد ساز اور ہمہ جہد شخصیت کے مالک ہیں. فروغ تعلیم کے لیے انتھک محنت، مستحقین کی مسلسل خدمت اور پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے خدمت با طرز عبادت آپ کی زندگی کا نصب العین ہے. سردار یاسین ملک 1941 میں بر صغیر میں پیدا ہوئے اور تقسیم ہند کے بعد 9 سال کی عمر میں پاکستان تشریف لے آئے. علم کی شمع سے معاشرے کو منور کرنے والی شخصیت یاسین ملک نے اپنی ابتدائی تعلیم لیاری سے حاصل کی اور بعد ازاں حصول علم کی غرض سے سندھ مدرسۃ الاسلام اور سینٹ پیٹرک کالج سے منسلک ہوئے. یاسین صاحب کی ابتدائی زندگی اسرت سے عبارت ہے. وہ بجلی کی عدم دستیابی کے سبب سڑک کنارے آویزاں برقی قمقموں تلے مطالعہ کیا کرتے اور اسی علم، دوستی، عزم و ہمت، محنت و لگن اور جہد مسلسل کی بدولت آپ کٹھن لمحات اور مشکل اوقات کو شکست دے کر کامیابی و کامرانی سے سرفراز ہوئے. سردار یاسین ملک جہاں ملکی معیشت کو استحکام بخشنے میں کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں، وہیں دکھی انسانیت کی خدمت اور بے سہارا لوگوں کی معاونت کے ساتھ ساتھ فلاحی اور رفاہی اداروں سے بھرپور تعاون کرنا ان کی اولین ترجیحات میں شامل ہے. بطور نائب صدر انجمن ہلال احمر پاکستان، آپ نے قدرتی آفات سے متاثرہ افراد کی بحالی کے لیے جو اقدامات کیے وہ یقیناً قابل ستائش ہے. سردار یاسین ملک نے عبوری حکومت میں نہ صرف صوبائی وزیر برائے مذہبی امور خدمات انجام دیں
बल्कि अपनी लियाकत और वक़ी तजुर्बे की बदौलत वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मुआविन खुसूसी भी मुकर्रर हुए। बहैसियत डायरेक्टर पाकिस्तान स्टेट ऑयल सरदार साहब की खिदमात को किसी तौर फरामोश नहीं किया जा सकता। दर्स व तदरीस की फ़रोग़ व तरवीज और तलबा को जदीद उलूम व फ़नून से आरास्ता करने के लिए यासीन साहब ने सैकड़ों तालीमी इदारों की माली मुआवनत फरमाई और आज भी मुतअद्दिद स्कूलों, कॉलेजों और जामियात की सरपरस्ती के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। यासीन साहब को इनकी गिरा कद्र समाजी खिदमात के एवज़ हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से हिलाल इम्तियाज और सितारे इम्तियाज अता किए गए। अवामुन्नास की बेपनाह फलाह व बहबूद के एतराफ में इन्हें साल 2004 में मुल्क का बेहतरीन आदमी करार दिया गया। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Sir, as you have known Mr. Sardar Yasin Malik for a very long time, and we are awarding him with an honorary doctorate degree. Is there anything you would like to say about his personality? Sardar Sahab is a very interesting and impressive personality. He is a man of many qualities. Most among them, or most foremost among them, is that he is a very humane person, always considerate for others. And interestingly, we met regarding public service to do with the setting up of public toilets. And he was forthright in helping establish a chain. Then whether it had to do with medical treatment, educational stipends, other marriages and other needs of people, he was always forthcoming, ever ready to help. Now, these are qualities that are, mashallah, needed and dear to Allah subhanahu wa ta'ala and for Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And I think it is something that leaves a deep mark on society. What do you think is the one thing that has made Mr. Yasin Malik achieve all the milestones that he has achieved? Of course, everything is with the blessings of Almighty Allah, but it is his hard work, his sincerity, his vision, and like I said, his concern for others. Exactly. And I'm glad that you recognized his services to society and awarding him with this degree. I wish you and Sardar Sahab the best. May Allah bless you all. Assalamu सर, आपका ताल्लुक सरदार यासीन मलिक से बहुत पुराना और गहरा रहा है। क्या आप उनके बारे में अपने ख्यालात का इज़हार करना चाहेंगे? जी बिल्कुल। जब आपने सरदार यासीन मलिक के बारे में पूछा तो यकीन कीजिए नाम सुनते ही फरिश्ता खतलत इंसान की याद आ जाती है। आपको याद होगा, पढ़ा होगा आपने कभी कि नूरजहां ने कश्मीर के बारे में कहा था कि अगर फिरदौस बर रुए ज़मीयत हमी हस्तो हमी हस्तो हमी हस्त, तो मैं ये कहूँगा कि अगर ज़मीन पर कोई फरिश्ता मौजूद है तो वो सरदार यासीन मलिक हैं। उनको आप देखिए, चलते फिरते फरिश्ता हैं, नहायत खुश मिजाज, नहायत नरम गो, नहायत अनजूमिंग, किसी किस्म का तसन्नुन नहीं है उनकी बातों में या उनके रहन सहन में। ये वो चीज़ें हैं कि जो उनको सबसे नुमायाँ करती हैं। पाकिस्तान इज़ ए लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। यहाँ बहुत कुछ है, तनहा काम करने की कोशिश ना करें, बल्कि इसमें अपने कारोबार के लिए, अपने कैरियर के लिए कोशिश करें कि दयानतदार लोग आप ढूंढें। ग्रेजुएशन में थे तो हमारे साथ मोहम्मद सिद्दीक शेख हमारे क्लास में पढ़ते थे। उनका केमिकल का काम था, जहाँ से मेरे कैरियर शुरू हुआ कारोबार का। मैं वहाँ पर एज ए सेल्समैन काम करता था कॉलेज के टाइम के बाद में। तो 1% कमीशन मिलती थी मुझे, और मुझे एक्नॉलेज करना चाहिए मोहम्मद सिद्दीक शेख को। उन्होंने मुझे बहुत आगे बढ़ाया और अल्टीमेटली एंडेड अप व्हाट आई एम टुडे। मुस्तफ़ा कमाल पाशा प्रैक्टिकल लाइफ में ही वाज माय गाइड, और ऑफ कोर्स हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी ज़िंदगी में पहले नंबर पे आते हैं। माँ का जिक्र है तो मेरी माँ की दुआ मेरा ख्याल है कि बहुत ज़रूरी है। बहरहाल माय फादर हैज़ बीन 105 years old। मुझे नहीं मालूम कि मैंने कभी अपने बड़े भाई के सामने या अपने वालिद के सामने कभी ऊंची आवाज़ में बात की हो। सरदार यासीन मलिक पाकिस्तान और अक़वाम आलम के दरमियान बेहतर तिजारती ताल्लुकात के फ़रोग़ में भी अहम किरदार अदा कर रहे हैं।
शोबे तालीम की बेहतरी और मईशत की बहाली के साथ साथ यासीन साहब ने अपनी जिंदगी दूसरों का मयार जिंदगी बुलंद करने और अवाम उन्नास को राहत पहुंचाने के लिए वक्फ कर दी है। ग्रीनिच यूनिवर्सिटी सरदार यासीन मलिक को इनकी गिरा कद्र खिदमात के एवज एजाजी डॉक्टरेट की सनद तफवीज करती है। रसूल का जन्नत रसूल की और दो में कैसे जाएगी ये उम्मत रसूल की। भर तो झोली भर तो झोली भर तो झोली तुम्हारे आस्थान से ज़माना क्या नहीं पाता, तुम्हारे आस्थान से ज़माना क्या नहीं पाता। The Greenwich Global Program gives students an opportunity to study in over 5 continents with universities like the University of Bangor, the University of Hertfordshire, the University of Leeds in the UK, with universities such as the University of Murdoch in Australia and the University of Sigmund Freud in Austria, just to name a few of our partner universities. The 2+2 program gives students the access to study at Greenwich University for the first 2 years and then move on to any of our partner universities around the world and carry on with global careers anywhere around the world. And I'm one of the alumni of Greenwich University. Currently, I'm the Group Director of HROC Group, which is a Malaysian-based HR business solutions organization, which started off from Karachi and later on expanded till Malaysia. At this point in time, this is one of the leading company which is helping other organizations to have a proper setup in Pakistan with having all resources available. Wherever I am today, it's probably because of what I was taught back then when I was at Greenwich University, and I'm quite thankful to my faculty and my Vice Chancellor and everybody who was a part of the Greenwich University. They put in all their effort to ensure that they shape out an ordinary person into somebody who can bring in a change into the society. So I have represented myself at a lot of places, on international forums, local forums, and everywhere. I've mentioned very proudly that I am not a foreign graduate from any university of Harvard, but I'm actually a graduate of Greenwich University, and I'm quite thankful to it. So thank you, Greenwich, for shaping me out. Looking forward to having more for it.
Aqib Sayed. I am currently the Group GM Marketing for Multinet Pakistan Limited. I am a very proud alumnus of Greenwich University. Greenwich was a great experience in overall shaping my personality in the corporate world. And I thank you everyone at Greenwich and the current students and wish them a lot of success. Thank you so much. So welcome to a session of the High-Level Political Forum. We need to rethink the idea of governance by placing SDG 16 at its center. Institutional and policy innovations at local, national, regional, and international levels can accelerate the implementation of SDG 16 and promote integrated whole of society approaches. This is essential in order to tackle complex challenges such as increasing inequalities, social and economic insecurity, climate change, and rapid technological disruption. As the pandemic continues to rage, public service institutions in conflict-affected countries have been tested in their capacity to mount a coordinated response. Slow, ineffective, or unfairly distributed responses have fueled simmering discontent and distrust in the state and undermined social cohesion and economic resilience. Renewing the social contract, strengthening the rule of law, democratic institutions, and rebuilding trust between people and governments has emerged as key to making progress on the SDGs. The poor and vulnerable are more exposed to its impact and face more difficulties in adjusting to the new normal. We therefore need to ensure that our responses are well targeted and effectively reach the poor and vulnerable. For this, accountable governance is the key. Уважаемая госпожа модератор, мы хотели бы сделать короткую ремарку по теме цели устойчивого развития. We'd like to make a statement on SDG 3. The Russian scientists have already developed 4 vaccines for COVID on their relevant technical platforms. The first of them, Sputnik V, has now being used in 60 countries, being used by more than 1.5 billion people. We are ready for future cooperation with other partners in the future to put an end to the COVID-19 pandemic and to ensure efforts are made to achieve SDG 3. Bonjour, permettez-moi de m'exprimer en français. Monsieur le... Myself in French, if I may. Mr. President, Excellencies, ladies and gentlemen, the COVID-19 pandemic has had a spectacular impact of the world's efforts to reduce poverty. It also provides us with an opportunity to build a better future. The context of SDGs is key in terms of inclusive and sustainable development. These partnerships should include governments at all levels, civil society, the university world, multilateral organizations, and companies and civil society. We also would call for an approach based on human rights to build more peaceful, fair, and inclusive societies while ensuring that no one is left behind. Merci, Madame. Thank you, Madam Moderator. We believe that SDG 17 is of particular importance following the pandemic because it is this SDG on international partnerships. And today, in fact, we do hope that it's the SDG after the pandemic. We live in strange and unpredictable times. Times when the threat of a pandemic and restrictive measures imposed by those in charge has made peaceful assembly even harder than before. Times when inclusive and transformative efforts to counter deep-rooted inequalities are essential. In this decade of action, Sweden remains a dedicated ally in the pursuit of peace, at home and throughout the world. The EU has recently also taken steps for the integration of fighting the inequalities in its development cooperation. Promoting and upholding the rule of law is a major priority for the EU internally and externally. The COVID-19 pandemic has set back progress on governance. In its external action, the EU will continue to support progress on democratic governance, rule of law, justice reform, and more effective taxation. Peace, progress, and sustainability are built on the foundation of justice. Nepal's constitution has internalized such ethos and institutionalized the peace process and political transformation.
transformation. And I'd like to start with one that was made by Ambassador Idris on the need to think of a new social contract to prevent what he called simmering discontents. And this, I think, is a crucial issue that has come out of the pandemic. It not only has caused immediate suffering, but it has exposed inequalities and exclusion that were in existence beforehand, but not so visible. And that has great risk of grievance and of, in the end, the rise of social unrest. So this social contract, I think it will be important, of course, that it covers all the SDGs. The SDGs are the best medicine, but with particular emphasis on leaving no one behind. Trying to use the leverage and influence of the international community in order to build national fiscal capacities rather than inadvertently undermining them. I mentioned two ways in which I would say those capacities, alas, have been undermined in the past. One, the relentless ideological pursuit of free trade, even when that has meant reducing or eliminating tariffs on luxury goods. And secondly, via deeply entrenched resistance of members of the international community to setting a good example by paying taxes and tariffs themselves when they are in host developing countries. And lastly, even if we mobilize resources and have effective governance, the question, of course, is governance for whom? And there, I think, the principle that's come out very clearly in the COVID crisis and will come out again in the climate crisis, that we need to have equal rights to health and to a safe environment. Principles that, by the way, are deeply embedded in national constitutions around the world, need to be upheld and fought for. It's not enough just to have them in constitutions. They have to be more than words written on paper. Corruption has diverted funds from investment in healthcare. Where corruption is systematic, governments tend to spend less on healthcare, thus increasing inequalities among societies, but also among countries. As the UN Secretary General pointed out, we're facing the same storm, but we are not in the same boat. In the midst of the campaign for a decade of accountability for the SDGs, we at the Contraloría, the Chilean Supreme Audit Institution, are committed to doing our part. At the same time, the crisis has shown us that institutions that are ensuring transparency and accountability have become more important than ever. Supreme audit institutions can carry out audits at all levels of government. They have the essential task of assessing how taxpayers' money is used and whether the measures taken are transparent, sustainable, and inclusive. COVID-19 has exacerbated our systemic vulnerabilities to crises and exposed the failure of macroeconomic governance, as 40 out of 43 countries are experiencing an unprecedented increase in debt-to-GDP ratio in the Asia-Pacific alone. Yet, business as usual continues, as almost 96% of the support provided by multilateral banks and international financial institutions to Asia-Pacific countries in 2020 are loans, with meager amounts in grants or debt relief. On the other hand, inequalities have been on the rise. Less than 1% of the region's 4.6 billion population is worth almost 54 times more than the combined GDPs of Asia-Pacific's least developed countries, further widened by the pandemic. So rather than pushing the poorest countries for economic self-reliance, financing for development processes should help them address corporate capture, debt distress, illicit financial flows, tax evasions, and neoliberal instruments like investor-state dispute settlement. The very lesson from COVID-19 is to strengthen public healthcare systems, enfeebled by massive privatizations. And yet, almost 76 out of 91 IMF negotiated loans in 2020 pushed for further belt tightening that could result in deep cuts to public healthcare and social protection systems. Such systemic issues have escalated health crises into economic, social, and environmental crises. As a result, decades of progress on poverty, hunger, health and education, gender, water and sanitation, inequalities, climate action, and stronger institutions is being reversed. The transformative new social contract requires urgent action to redress inequalities within and among countries, reconfigure power relations across socio-economic and political spheres, dismantle neoliberal capitalism, democratize governance, and ensure climate justice.
COVID-19 has intensified the need for accelerated, united action in light of the devastating toll the pandemic is taking on global health, social and environmental security, and progress on Agenda 2030. Interlinked challenges such as COVID-19, climate change, diminished biodiversity, and continuing crises rooted in economic, judicial, and human rights inequalities inform our call for accelerated action. While some people have access to healthcare, medicines, and vaccines, too many suffer without recourse. While human rights abuses go unpunished and access to justice remains the domain of the few, societies will not know peace and inclusion. These are well-worn truths. But civil society plays a pivotal role in advocating for healthy lives and well-being, reversing widening inequality, and promoting a peaceful, inclusive world. There is broad agreement among governments that we need new global tax rules, but we still don't have an inclusive body where those rules can be negotiated. Instead, decision-making on global tax rules is being led by the G7, the G20, the OECD, which is also known as the Rich Countries Club. This is resulting in rules that do not reflect the interest of the world's poorest countries, but also in rules that do not effectively ensure that the world's wealthiest corporations and individuals pay their share of taxes and do not represent a global consensus. When it comes to international negotiations, we as UN youth representatives experience many hurdles in our advocacy and negotiation efforts. Young people are described as active agents of peace, which means that equal treatment and representation should occur. We want to change the narrative from passive stakeholders to active shareholders. This is why we are also working on the establishment of a framework for the youth in order to participate as equals in negotiations. This notion was agreed upon by all member states in SDG 16, and this so-called generational test will be our main tool to translate that notion into practice. In conclusion, by the words of the former Secretary General Kofi Annan, we are never too young to lead, and you are never too old to learn. This youth-led campaign pleads the UN member states to request an advisory opinion from the International Court of Justice and the linkage between climate change and human rights, as well as the integration of the concept of intergenerational justice. International governance, standards and rules for trade, investments, taxation, and financial flows must underpin national efforts to achieve more equal and inclusive societies. 6 years into the implementation of the 2030 Agenda, the international community is still off track on achieving SDG 16+, and we've unfortunately seen further stagnation and even serious backsliding of progress, even before the COVID-19 crisis. Civic space is shrinking, human rights abuses are on the rise, faith and trust in institutions is waning, conflict and fragility is deepening, and inequalities are widening, leading to blossoming protest movements in many countries where people still feel left behind. We need to continue to seek cooperative approach to shared challenges, not only to be better prepared and to create resilience for future shocks and crises, but also to reinforce trust and strengthen security for all. As we continue to relentlessly encroach on nature and degrade ecosystems, we endanger human health. We need to rethink our relationship with nature and build back better. It has been recognized that business as usual is no longer an option. We need to rethink the way we generate wealth, the way we live, produce, consume, move, and eat. We must shift to a new paradigm of resource use that is socially equitable, economically resilient, and environmentally healthy. Research by UNEP International Resource Panel proves that it is possible. Muchas gracias. Saludo a todos los. Thank you very much. And greetings to all the participants in this important political forum. The indigenous peoples have indicated that the Agenda 2030 for Sustainable Development and the SDGs provide us with a historical and unique opportunity to ensure that the more than 370 million indigenous people in at least 90 countries are not left behind. And yet, we continue to be victims of serious violations of human rights. Access to justice for all persons with disability who have experienced gender-based violence during the pandemic by guaranteeing accessibility and reasonable accommodation in the judicial process. So this meeting is adjourned, and thank you very much again to all of you for your active participation. Dr. S.M. Munir is a dynamic personality with diverse experience in various sectors, including tanneries, textiles, and banking. He is the chairman, Dean Textile Mills Limited, and director, Dean Pharma Products Limited. He is a consummate industrialist
and was awarded with the Best Export Performance Trophy by the Federation of Pakistan Chamber of Commerce and Industry and the Gold Medallion Award from the International Export Association, United Kingdom. Dr. S.M. Munir was awarded Ambassador of Hope by the Prime Minister of Pakistan, Mr. Imran Khan, on 15th January 2021. Dr. S.M. Munir was awarded the Lifetime Achievement Award by the President of Pakistan in 2012. He was also awarded Sitara-e-Isar and Sitara-e-Imtiaz in 2006 and 2007 respectively by the President of Pakistan in recognition of his outstanding public services for the cause of humanity. His contributions and achievements go beyond the economic sphere into the education sector as well. Greenwich University bestowed upon him the honoris causa degree in recognition of his tremendous services for the business sector. मैं तमाम जितने पेरेंट्स हैं जो बच्चे आज ग्रेजुएट हो रहे हैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। तमाम पेरेंट्स को यकीन दिलाता हूँ कि ग्रीनविच यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए बच्चे आपके लिए एसेट साबित होंगे। ये आगे जाके अच्छे काम करेंगे, आपका भी नाम रोशन करेंगे और अपने मुल्क का नाम भी रोशन करेंगे। एक चीज़ और भी मैं कहना चाहता हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि वालिदैन की इज़्ज़त करें, जो वालिदैन मशवरा दें उस पर अमल करें, कि बड़ों का तजर्बा हमारे से बहुत ज़्यादा होता है। हम समझते हैं आप बहुत समझदार हो गए, नहीं, टाइम लगता है, एवरीथिंग टेक्स टाइम। तो आप अपने वालिदैन की इज़्ज़त करें, उनकी बात सुने, उनकी पीस ऑफ एडवाइस को हुक्म मानें। My name is Ishan Shah. I'm a proud alumni of Greenwich University, batch of 95. I was Dean's List here as well, apparently, and yeah, it's been great. The memories are tremendous. It's great to see everybody out here as we celebrate all these years. I'm basically from the banking profession and I'm part of the media and broadcasting, and all of that combined, it's been a fabulous, fantastic experience to be part of this institution. I wish you all well and hope that we meet again. Take care and have a great day. Mr. Ali Jilani. He's a development practitioner focused on democratization of state and society in Pakistan, with over 10 years of advocacy at the national, regional, and global level. He has expertise in capacity building, advocacy, and research for governance reforms concerning access to justice, political, economical equality, human rights, social development, and environmental protection. He currently serves with the Karachi Research Chair, a policy think tank driven for evidence-based advocacy around sustainable development. Mr. Jilani, the floor is yours. Thank you, moderator, and APRSEM for the opportunity. The decade of action and delivery for sustainable development can only be realized if systemic barriers like global inequalities of wealth, power, and resources, international economic trade and monetary frameworks, militarism and conflict, patriarchal authoritarianism, marginalizing governance, shrinking democratic spaces, as well as a guilt-free pass on means of implementation commitments are addressed. The unprecedented COVID-19 crisis has reinforced the need to address such vulnerabilities caused by neoliberal globalization and flawed macroeconomic governance. ODA is falling short of its commitment of 0.7% of GNI, evident of the fact that only 6 countries could meet their ODA targets in 2017, with the overall contribution amounting to $147.2 billion against the required investment of US $5 to $7 trillion to achieve the SDGs. On the flip side, wealth and resources continue to flow from developing countries through illicit financial flows, tax evasions, capital flows, asset stealth, trade mispricing, and profit shifting by multinational corporations, where the data shows that the developing economies lost over 7.8 trillion between 2004 and 2013. With the outflows increasing at 6.5% every year, twice as fast as the global GDP. The terms of discussion around official development assistance
need to change from an act of benevolence to that of responsibility for global north, reckoning the historical debt owed to the developing world after centuries of colonial plunder and its continued patterns through imperial neoliberal tactics. People of the Asia-Pacific reject official development assistance used to catalyze private sector engagement, achieve trade, military, and political objectives of donor countries, and its substitution with climate financing, refugee costs, or debt cancellation as recently proposed by the Development Assistance Committee. ODA needs to be reformed, reviewed for impact, and held accountable for failure to deliver on the commitments rather than being reduced to buzzworded negotiation outcomes going one step forward, two steps back. Debt stress is another key challenge exacerbated by COVID-19, where increased debt financing along with economic downturn will lead to higher government debt to GDP ratio expected to rise to 49% in 2021 among the least developing countries, while the pandemic generally affecting a much larger group of 40 out of 43 countries in the Asia Pacific. Reiterating the Secretary General's appeal reckoning COVID-19 situation, we cannot resort to the usual tools in such unusual times, so we need strong multilateral commitments to address debt distress, having pushed poor countries into generational debt traps, leaving virtually no fiscal space for effective COVID recovery or sustainable development priorities. Trade as a critical MOI need to be democratized through structural reforms prioritizing people and the planet over profits, upholding the essence and multidimensionality of the Agenda 2030, safeguarding state policy space. Localization of SDGs shouldn't mean the absence of accountability mechanism at the global level. To ensure the establishment of global reform entities for SDGs compatibility impact assessment of taxation architecture, trade and investment agreements, and synergizing multilateral cooperation to avoid corporatocratization of the globe. Rather than pushing the poorest countries for economic self-reliance, the processes should help them address macroeconomic pressures embodied in hegemonic trade agreements through conditions of market deregulation, massive privatizations, corporate capture of resources and governance, and neoliberal instruments like ISDS, among others. In terms of technology, the corporate control of data as the raw material for the fourth industrial revolution and concentration of technological innovation in the hands of a few technology giants must not be allowed to compromise privacy, hinder technology transfer, impede the capacity of developing countries to develop their technological capacity, marginalize human workforce, or undermine local knowledge systems. Policy emphasis on digitization and technological advancement must ensure a civil society-led thorough review of the potential adverse effects on the environment, the social, cultural, economic, civic, and political rights of the people. Our decade of action demands the dismantling of neoliberal development framework that destroys the environment, starves people of resources, and strips them of rights, and criminalizes those who stand for justice. The people of the Asia Pacific demand development justice. If the Agenda 2030 is to be endorsed as the global social contract between people and governments of the world, it's high time they walk the talk. Thank you, Chair. Thank you very much, Jelani, for those very cogent comments.